بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد قال ابن عباس كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ رعد میں چند کلمات ہے جن کی لغات اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کی تفسیر بھی ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے پہلی آیت ہے کباسط کفئی والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کوئی بات بیچارے سن نہیں پا رہے ہیں، جن کو معبود سمجھ رہے ہیں، جن سے اپنے حاجات کو رکھ رہے ہیں، یہ لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک مثال دے کر سمجھاتے ہیں الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، مگر اس آدمی کی طرح جو دور سے الا کباسط کفیہ، جو اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اپنا منہ وہاں تک پہنچا سکے، وما هو ببالغ، اور وہ بیچارہ وہاں تک پہنچا نہیں سکتا۔ اس طریقے سے یہ تشبیہ دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا، اسی کو امام بخاری نے مثل المشرک الذی عبد مع اللہ الہا غیرہ کمثل العطشان الذی ينظر الی خیالہ فی الماء من بعید، دور سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہو یرید ان یتناولہ ولا یقدر، ایک تو یہ کہ دوری کی وجہ سے نہیں پا سکتا، اور دوسرا ہے کہ خود جیسے دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں دور پانی ہے، اور حقیقت میں وہاں پانی ہے ہی نہیں، یا تو ہے اور دور ہے، یا ہے ہی نہیں اور اس کے خیال میں۔ بعد والی مثال تھوڑی شرک کی مناسبت سے بعد والی مثال زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اگر وہ بیچارہ ہے بھی بت رکھا ہوا ہے سامنے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، غیر اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ لا ينفع، نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے زیادہ مثال یہی ہے کہ وہ پانی سمجھ کر اس تک پانی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ پانی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ معبودان باطنہ میں اتنی تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود سن سکے۔ اہم یخلقون، اور دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے اور عجیب و غریب انداز میں فرمایا دیکھتا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی جتنی مثالیں دی ان سب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات عالی اور اپنے مقابلے کے اندر جن کی بھی عبادت کرتے ہیں سب کا فرق کیا۔ خیر، تو یہ ایک مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں۔ آگے اس کے بعد وقال غیرہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے حضرات نے دوسری آیت کی تفسیر میں جو لفظ ذکر فرمایا وقال غیرہ سخر، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تابع کیا۔ ذلل، ذلیل کا مفہوم نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ایک ذلیل آدمی کے ساتھ آپ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس طرح چاند اور سورج اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے مسخر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کام میں لگانا، کچھ حضرات نے یہ ترجمہ کیا، سورج اور چاند کو اللہ پاک نے کام میں لگایا اور کام میں لگا کر تابع کیا، اللہ تبارک تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں۔ جب یہ سمجھ گئے تو وہ روایتیں جن کے اندر سورج روزانہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ پاک سے اجازت لیتا ہے، یہ سارا کا سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے ہے متجاورات ای متدانیات، آیت کریمہ ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اسی طریقے سے یہ آیت بھی ہے وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ملے جلے ٹکڑے ہیں ایک دوسرے کے قریب ملے ہوئے، متجاورات ای متدانیات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن رات دن آپ دیکھتے ہیں کھیتی کے اندر ایک جگہ کے اندر اچھی خاصی کھیتی ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ کھیتی اتنی راس نہیں آتی ہے، وہ جگہ کو یا تو پانی وہاں کم پڑتا ہے یا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اس جگہ پر، یا کبھی کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کاشتکاروں سے پوچھئے ایک جگہ کے اوپر ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں کھیتی اچھی ہونی چاہیے تھی، اس کے بجائے وہ ردی ہو گئی، کم ہو گئی، اور دوسری جگہ جہاں کم ہونے کا احساس تھا زمین کے نیچے ہونے کی وجہ سے یا دوائی وغیرہ کم ہونے کی وجہ سے، کھاد کے کم ہونے سے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے اس کے ذریعے جو مثال بتلانی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر الگ الگ حصے ہوتے ہیں، لیکن کوئی حصہ زیادہ
خوشگوار ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے. یہ اس طرح کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت میں بھی رکھا ہے. انسانوں کا بھی یہی حال ہے. کچھ انسان ایمان اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو انتہائی سرکش ہوتے ہیں. خود ایک آدمی کی اولاد میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک ایمان والا ہوتا ہے، ایک شرک والا ہوتا ہے، ایک توحید والا ہوتا ہے، ایک بدعت والا ہوتا ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، بڑی عمر کے بزرگ تھے. ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں 2 بیٹے نرم تھے، یہ خود دیوبندی تھے، اور 2 بیٹے تھوڑے سخت مزاج تھے. تو ان کے دل میں آیا کہ یہ جو دونوں سخت مزاج ہے وہ تو توحید کی طرف آئیں گے ہی نہیں، شرک میں ہی رہیں گے. لیکن ہوا الٹا، جو 2 سخت تھے وہ دونوں پکے توحید والے، پکے دیوبندی رہے، اور جو دوسرے 2 بیٹے کم تھے ان میں آہستہ سے ایک تو انتقال اسی حالت میں ہوا، بدعت کی حالت میں، دوسرے بعد میں آ گئے. لیکن پہلے 2 جن پر ان کو توقع نہیں تھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں متجاورات، اللہ پاک کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی اپنے عمل کسب کا دخل بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیر کا مہیا ہو جانا یہ بڑی چیز ہے. تو یہ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں جس طریقے سے کھیتی کے اندر فرق ہوتا ہے، اس طریقے سے انسانی مزاج، انسانی طبیعتوں میں بھی اللہ پاک نے فرق رکھا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ تو توحید اور ایمان پر آ جائے گا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کے سابقے بہت پڑے اور اللہ پاک نے اس کو محروم رکھا، اور جن کے متعلق توقع نہیں تھی اللہ پاک نے ان کو ایمانیات سے نوازا. المسولات، آگے لفظ ہے وقد خلت من قبلہم المسولات، اور ان سے پہلے بہت سارے ان کے ملتے جلتے لوگ، ان کے مشابہ لوگ گزر چکے ہیں. دوسری ایک آیت میں بھی آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے بھی ہے. تو المسولات ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وقد خلت من قبلہم المسولات، اور اسی کو فرمایا اس کا واحد آتا ہے مسلتن مسلتن، اشباہ اور امثال ایک دوسرے سے ملتے جلتے. تو وقد خلت من قبلہم المسولات، کتاب اللہ کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین میں سے، جیسے بھی پہلے عرض کر چکا ہوں، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جو اعتراض کیے اور جو اشکالات کیے، مکہ کے مشرکین نے بھی، وہاں بھی ارادلنا بادی الرأی ہوا، اور یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئے تو ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو ہمارے پاس میں نہ بٹھایا جائے، ہم قریش کے بڑے سردار ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ بلال اور عمار کو آپ کے پاس سے نہیں علیحدہ کرنا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو ادھر ادھر نہیں کرنے والا ہوں، بگانے والا نہیں ہوں. خیر، بتلانا یہ ہے، یہ مسئولات ہوا. ایسے ہی ایمان والوں میں بھی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں مومنین مخلصین تھے، تو بعد کے نبیوں کے زمانے میں بھی کچھ تعداد ایسی رہی مخلصین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی ہے، آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ مخلصین پیدا فرمائے. تو وقد خلت من قبلہم المسولات، ان کے جیسے لوگ. یہاں آیت کے سیاق و سباق میں تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے مراد ہے، لیکن اصول اور ضابطے میں دوسری آیتوں کی روشنی میں اللہ پاک نے مطلق فرمایا اس کو، وہی الاشباہ والامثال. آگے اس کے بعد دوسری آیت ہے الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم فهل ينظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر بھی فهل ينظرون الا مثل ایام، پہلی آیت میں جس طرح ہے اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوا. یہ فهل ينظرون، یہ انتظار، فهل ينتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر مثل ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کے مانند، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تذکیر بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرمایا وذکرہم بایام اللہ. تو یہ ایام اللہ کیسے گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اور اصول تفسیر کے اندر فوز الکبیر کے اندر آپ نے تذکیر بایام اللہ کو بھی ذکر فرمایا. نفۃ العبیر میں بھی آپ اس کو سن چکے ہیں. تو تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن قوموں کے ساتھ کیسے آئے. اس میں دونوں قسم کے دن آئے، نبیوں اور نبیوں کے متبعین کے دن الگ رہے اور نافرمانی کرنے والوں کے دن الگ رہے. تو ایام اللہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے کہ ایمان کی بنیاد پر سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے حالات میں ایمان والوں کو مشرکین سے بچایا. اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مثل ایام الذین خلو من قبلہم، کبھی قوموں کے ذریعے، کبھی خود اللہ پاک کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جہاد نہیں تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قوموں کو ہلاک کرنے کی دوسری شکلیں آئی.
قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے قصے آپ سن چکے ہیں. تو مثل ایام الذین خلو، پچھلے لوگوں کے جو قصے آئے اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ آیت کا تعلق تو سورہ یونس سے ہے، لیکن مسولات اور مثل دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو وہاں مسولات کی تانیث کے لیے لائے. تانیث یعنی اس سے انس اور قرب کے لیے. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے بمقدار، وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اندازے سے ہے. بقدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو کتنا نازل فرمانا. رات دن لوگ بولتے ہیں بہت بارش ہو گئی یا بارش کم ہوئی یا گرمی زیادہ ہوئی سردی زیادہ ہوئی، یہ سب خزانے اللہ پاک کے یہاں ہے. اس کی حکمت بھی وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے تو حکیم بھی ہے اس کے ساتھ. اس لیے اس کے علم سے جو چیزیں بندوں کے لیے اس نے مناسب سمجھی، اپنے علم کے مطابق اس نے اپنے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا، اور ساتھ میں حکمت بھی ہے. اس لیے بندے کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آئے گی، وہ حکیم ذات ہی سمجھنے والی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تقدیر کو ذکر کیا، اندازہ، اللہ کا اندازہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب عمل فرماتے ہیں کسی کے لیے اور بعد میں انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر میرے حق میں کیسی تھی. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز ایک اندازے سے ہے. کتنی چیز بھیجنے کی بندوں کو، کتنی نہیں دینے کی. اس لیے جو لوگ انسانوں کے متعلق برڈ کنٹرول اور ضبط ولادت کی شکلیں نکال رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانی آبادی بڑھ جائے گی اور کھانے پینے کی اشیاء کم ہو جائے گی، رات دن دیکھ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ذرہ برابر کمی نہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنے پھل فروٹ اور اتنی سبزیاں وغیرہ ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت نہیں تھی، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے پینے کی ہر قسم کی چیزوں کی سہولتیں دی. وہی زمین ہے، ابھی تو زمین کا کتنا حصہ بیکار پڑا ہے جنگلات کے اندر جس کو قابل استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اتنا دیا ہے. تو انسانوں نے جب سے اس میں اپنی طرف سے تقدیر اور اندازے لگانے شروع کیے اور منصوبہ بندیاں قائم کی، پنچ ورشی یوجنا اور اس طرح کی جو شکلیں نکالی، تو اس کے بعد انسانوں کے اندر افراط و تفریط اور لالچ اور یہ آ گئی. یہ دیکھ رہے ہیں بارش کا پانی روک رہے ہیں ڈیم کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی چلا جائے گا تو پھر شاید بارش ہو یا نہ ہو، اس لیے روکے رکھتے ہیں، اور جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر چھوڑتے ہیں. پھر اس کے اندر انسانوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، نہ چھوڑے تو بھی پریشانی، چھوڑے تو بھی. لیکن چونکہ انسان کے پاس اپنا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے غیب کا علم کہ آئندہ بارش کتنی ہونے والی ہے یا کتنی کم ہونے والی ہے، انسان نہیں جانتا. اس لیے انسان اپنے اندازے سے یہ چیزیں کرتا ہے اور پھر انسانی اندازوں کے اندر گڑبڑیں آ جاتی ہے اور بچیاں کی بچیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. دیکھ چکے آپ، یہ بد انتظامی کی بنیاد پر. اسی طرح پہلے دیہاتوں کے اندر گاؤں کے باہر بڑے بڑے تالاب ہوتے تھے، بڑے کھڈے ہوتے تھے، پورے گاؤں کا پانی وہاں آتا تھا اور وہاں سے دوسری چھوٹی چھوٹی جو کوس بولتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نہروں جیسی لائنیں جاتی تھی اور اس کے اندر سے پانی پہنچ کر پھر قریب کے اندر کسی دریا سے مل جاتے تھے. پورا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، لیکن انسانوں نے اس میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی. دیہات کے اندر جو بڑے بڑے کھڈے تھے وہاں پر انہوں نے تعمیرات کر دی. ہمارے گاؤں میں خود دونوں مدرسے بنے ہیں، دونوں مدرسے بریلوی لوگوں کا جو دارالعلوم ہے وہ اور ہمارا جو مکتب ہے وہ، یہ دونوں ہم لوگ چھوٹے تھے تو کھڈے تھے بڑے بڑے اور اس کے اندر پھر بنائے گئے. اب وہ پانی گاؤں کا کہاں جائے تو واپس آ رہا ہے گاؤں میں. پہلے اس سے پہلے کبھی ہم نے گاؤں میں پانی نہیں دیکھا تھا. ہر دیہات میں یہ ہے. یہ انسان کے اندازے مجھے آپ کو بتلانا ہے. اللہ پاک کے یہاں کل شیء عندہ بمقدار، وہاں کے اندازے الگ ہوتے ہیں اور انسانی اندازہ ناقص علم ہے. ماضی کا تھوڑا کچھ پتا ہے، حال کا تھوڑا کچھ پتا ہے، مستقبل کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور ماضی کا سب کچھ پتا نہیں، حال کا بھی اپنے علاقے کو وہ جانے گا. دنیا بھر کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے دیہات میں اور ایک بڑے شہر میں کیا ہو رہا ہے، دو چار اخبارات میں قصے پڑھ لیں گے، دو چار باتیں پڑھ لیں گے، پوری سب کا تو اندازہ ہوگا نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سب کا اندازہ لگائے ہوئے ہیں. آگے اس کے بعد ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے ہیں، معقبات ان کو کہا گیا، آنے جانے والے. ایک آ رہے ہیں دوسرے جا رہے ہیں، ایک جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں. آپ سن ہی چکے ہیں. ایک تو حساب کتاب والے فرشتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ انسانوں کی حساب کتاب لگانے کے لیے، انسانوں کے اعمال کو لکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ ان للہ تعالی، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، معقبات من اللیل والنہار، وہ رات اور دن میں چکر لگاتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک میں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو حساب کتاب لگاتا ہے، وہ اس کو لے کر جاتا ہے اوپر اور دوسرے تشریف لاتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کے فرشتے یہ بھی ہے. اسی طریقے سے اور بھی دوسرا انتظام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے، ان تمام کے اندر یحفظونہ من امر اللہ،
اللہ نے جتنی حفاظت جس کے لیے لکھی ہوگی اتنی حفاظت ہوتی ہے. کل ہی آیا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، سب لوگ مر گئے، لیکن چھوٹا سا 8-9 مہینے کا بچہ بچ گیا. کون بچانے والا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی حفاظت سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان دوڑتے ہوئے گرتے گرتے بچ جاتا ہے، گاڑی بالکل ایکسیڈنٹ 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک گھڑی آگے بڑھ گیا، ایک گھڑی پیچھے ہوا. یہ نہیں ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کو بچانا تھا تو اس طریقے سے کیا. اور جب اللہ کی طرف سے بچانا نہیں ہوتا ہے، مقدر میں جو چیز ہوتی ہے تو انسان اپنی لاکھ کوشش کرے نہیں ہو سکتا ہے. یحفظونہ من امر اللہ. ملائکۃ حفظۃ، اللہ کے وہ فرشتے جو نگرانی کرنے والے ہیں. یہ انسانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے. تو اقتب اولا منہا الاخرى، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. ایک جماعت آتی ہے، دوسری اس کے بعد آتی ہے. اور اسی سے ومنہ قیل العقیب، اسی سے عقیب کہا جاتا ہے پیچھے آنے والے کو. اور اسی طریقے سے عقبت فی اثرہ، میں اس کے نقش قدم پر چلا. اور اسی بنیاد کے اوپر عقب ایری کو بھی کہتے ہیں، وہ بالکل پیچھے حصے میں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اولاد اسحاق علیہ السلام میں چھوٹے تھے، اس لیے ان کو بھی یعقوب کہا گیا. عقب تو عقب پیچھے آنے والا. عقبت فی اثرہ، آپ کسی کے نقش قدم پر چلو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے عقبت فی اثرہ. جیسے وقفینا علی آثارہم، وہاں گدی کسی کی دیکھنا تو پیچھے ہونا. یہاں پر ایری کو دیکھنا مراد ایک کے بعد دوسرا آنا. المحال، آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اللہ کی طاقت اور قدرت کے متعلق. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں. محال کا لفظ اس کا معنی آیا عقوبت، سزا. اور دوسرے حضرات نے قوت والا بتلایا، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ پاک کی صفت بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ. اور اسی نسبت سے محال کو بھی شدید المحال اسماء الحسنی میں شمار کیا ہے کچھ لوگوں نے. جیسے ہم نے کتاب لکھی اس کے اندر پاکستان سے ایک کتاب چھپی ہے جس میں جتنی بھی آیات اور احادیث کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا ان تمام کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. تو 319 کے قریب وہ ہوتی ہے، اسی میں انہوں نے شدید المحال کو بھی ذکر کیا ہے. تو خیر المحال اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں، قوت والے ہیں. دونوں معنی ہیں. ابو عبیدہ نے تو اس کی یہ تفسیر کی اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. تو آگے اس کے بعد کباسطی کفیہ الی الماء لیقبض علی الماء، اس سے پہلے آ چکی ہے یہ آیت، پھر دوبارہ یہاں پر لائی گئی. یہی مفہوم ہے. کچھ حضرات نے کہا کہ پہلے مثال کے طور پر لائی گئی تھی نفس مثال میں، اور بعد کے اندر اس کی وضاحت کے لیے آئی. رابیا زبد الرابیہ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب اپنے ساتھ اوپر میں بہت ساری دوسرے کچرے وغیرہ کو لے آتا ہے. اسی کو فرمایا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، وہ جھاگ کو لے آتا ہے، وہ اور بھی دوسری چیزوں کو لاتا ہے. تو ربا یربو پھولنا بڑھنا، ربوتن سیلے کو بھی کہتے ہیں، ربا یربو کسی بڑھی ہوئی چیز کو بھی. سود بھی چونکہ اصل رأس المال سے بڑھا ہوا ہے اس لیے اس کو بھی ربا بولتے ہیں. تو ربون را اور با اس کے مادے ہی کے اندر اس طریقے سے ہے. ربا یربو پھولنے چڑھنے بڑھنے سارے معنی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اسی کو آگے فرماتے ہیں او متاع زبد. آیت کریمہ میں دو اللہ پاک نے مثالیں دی ہے. اس میں پہلے میں او متاع زبد، پہلے میں فاحتمل السیل بارش کے متعلق فرمایا کہ اس کے اندر جھاگ آتی ہے. او متاع یا اور دوسرا سامان آتا ہے، ما تمتعت به، جس سے فائدہ اٹھا وہ بھی دیکھ لیا. سیلاب جو نرمدا میں آیا تو کنارے آپ کھڑے ہو تو ایک طرف آپ کو جھاگ بھی نظر آئے گا، کچرا بھی نظر آئے گا، اور کبھی اچھی چیزیں بھی، کسی کا جانور چھوٹ گیا اور وہ بیچارہ پانی میں بہہ رہا ہے، ابھی زندہ ہے، لوگ لے لیتے ہیں نکال لیتے ہیں. اس طریقے سے گھر کی سامان وغیرہ کی چیزیں گھر کی پانی کے اندر بہہ گئی اور کسی کو مل گئی، یہ اس طرح کی چیزیں. تو او متاع زبد مثل، اس پر بھی اس طریقے سے جھاگ ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے برتن وغیرہ آیت میں مراد لیا گیا ہے. تو جس سے بھی فائدہ اٹھائیں. متاعن اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس سے عورتیں کچن کے اندر صاف صفائی کرتی ہے، اور اسی لیے متاعن کا لفظ فرما کر اشارہ کر دیا کہ متاعن قلیل، دنیا چھوٹی سی ہے. جفا آگے آیت کریمہ میں ہے تو اما الزبد فیذهب جفاء، بہرحال جھاگ فیذهب جفاء وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
پانی پر بھی جھاگ کا یہ حال ہوتا ہے، برتن کے اندر بھی جھاگ ہوتی ہے اور اوپر چڑھ آتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ سے بجھ جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ اجفاءت القدر، ہانڈی میں جب جوش آنے لگے اور جھاگ اوپر آ جائے، کھچڑی وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، چاول وغیرہ میں، اور پھر اس میں سکون آ جائے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں، باطل جھاگ کی طرح نمایاں ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حق تھوڑی دیر کے لیے دبتا ضرور ہے لیکن مٹتا نہیں ہے، اور باطل ابھرتا ہے لیکن ابھرنے کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال دے کر اس کو دو مثالوں سے سمجھایا کہ کوڑا کرکٹ جس طریقے سے ہوتا ہے اور دوسری چیزیں جس طرح ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ بھی باطل بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اجفاءت القدر غلط فعلاها الزبد، اس کے اوپر جوش آ جائے، جھاگ آ جائے، ثم تسكنوا، پھر اس کے بعد تھم جائے، فیذهب الزبد بلا منفعت، اور پھر ختم ہو جاتا ہے، پرپوتے پھوٹ جاتے ہیں اس کے۔ فكذلك يميز الحق من الباطل، اسی طریقے سے حق کو باطل سے الگ کیا جاتا ہے۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ باطل بہت ابھرا ہوا ہے، لیکن جب باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب باطل کے مقابلے میں اہل حق کو لایا جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی ہے، اسلام نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک نے اسلام کو جو غالب کر دیا، آج بھی دلائل کے اعتبار سے اسلام غالب ہے۔ رات دن لوگ مقابلے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ حق کی آوازیں بھی نکلتی ہے۔ جو لوگ تحقیق اور ریسرچ کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرنے کے بعد مخالف ہوتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو، کئی اس قسم کے لوگوں کے انٹرویو آئے ہیں اخبارات میں، رسائل میں، کہ قرآن کریم کی مخالفت ہی کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو ان کے اوپر کھول دیا، اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ایک آیت ہی کے اوپر وہ رک جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ بالکل یہ حقائق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان اسی طرح کرتے ہیں، وقتی اور عارضی طور پر باطل نمایاں نظر آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل غالب آ جائے گا۔ غزوہ احزاب میں ایسا لگا کہ سب مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، اب اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی مدینہ کی، لیکن اللہ پاک نے کس طریقے سے فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ یہاں پر بھی اللہ پاک یہی فرماتے ہیں، دلائل میں بھی یہی ہے اور مقابلے میں بھی یہی ہے، لیکن ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو۔ آگے میہاد فرمایا، وہ بئس المہاد، بار بار آیا ہے جہنم کے سلسلے میں، تو بئس المہاد، بہت برا بسترا ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بچھونا، یہ ان کی جو قرار گاہ ہوگی وہ بہت بری ہوگی، اور یہ بچھونا ان کے لیے بڑا خراب ہوگا۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے یدرؤون بالسیئۃ الحسنہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، درأ یدرؤ ہٹانا، دور کرنا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہاں بھی یہی ہے ہٹانا۔ ایک دوسرے کے اوپر قتل کا الزام لگا رہے تھے، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا اور وہی خود شکایت لے کر آیا اور بات ڈال رہا تھا دوسرے کے اوپر، تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پہلے بارے میں بھی یہ فرمایا، یہاں یدرؤون، یدفعون، روکنا، اللہ تبارک تعالیٰ وَيَدْرؤون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، اچھی طریقے سے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تو یدرؤون، درا، دفع، سامنے والا برائی کر رہا ہے اور یہ اچھائی سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا خود عمل کے اندر کبھی کوئی برا عمل کر لیا اور پھر اس کے بعد نیکی کر لی، جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے جس جگہ پر برائی ہو گئی ہو وہاں نیکی بھی کر لو، تاکہ وہ زمین جیسے اس کی گواہی دے اس کی بھی گواہی دے۔ سلام علیکم، آگے اس کے بعد ہے یقولون سلام علیکم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس ہر چہار سمت سے آئیں گے، ہر دروازے سے، اور کہیں گے یقولون، اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر سلام ہے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، بعد میں آنے والی چیز کتنی ہی اچھی آئی۔ تو یقولون محذوف یہاں فعل مانا گیا سلام کے ساتھ، تاکہ سیاق و سباق میں بات سمجھ میں آئے۔ اس طرح مقدرات کلام انسانی میں بھی ہوتے ہیں، کلام الہی میں بھی، لیکن کلام الہی میں اتنے مقدرات ماننا علماء نے زیادہ پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں، مفہوم سمجھنے کے لیے کبھی کبھار اس طرح مقدرات عبارتیں مانی جاتی ہے، جیسے آپ تفسیر میں سن چکے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر قرآن کریم کے آیات کے اندر مقدرات کو بڑھایا جائے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں میں اسی طریقے کے اضافے کیے بین القوسین، اور پھر وہ قوس نکل گئے اور اصل کتاب کا جز بن گئے، اور پھر اس کے اندر اپنی طرف سے گڑبڑیں پیدا ہو گئی، انسانی کلام اور خدائی کلام غلط ملط ہو گیا، اس لیے کہ بمستحفظوا من کتاب اللہ،
اللہ پاک نے ذمہ داری نہیں لی تھی اس آسمانی کتاب کی حفاظت کی، انسانوں کے اوپر ذمہ داری دی تھی بما استحفظوا، تو وہ حفاظت نہیں کر سکے. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے ہم لوگوں کا کمال نہیں ہے، کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. رمضان کے اندر یہ قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذریعہ بنایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کو لکھوانے کے اعتبار سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ڈالی گئی، اور حضرت ابوبکر اور حضرت زید بن ثابت کو آپ نے تیار کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تراویح کا ہی مقدس عمل جو شروع فرمایا، ورنہ ہم لوگ کہاں قرآن پورے سال بھر پڑھتے، کہاں یاد کرتے آخری مہینوں میں. یہ سب توفیق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اس سال دیکھ لیا قرآن کریم کی تراویحیں نہیں ہو پائی تو کتنوں کا قرآن کچا رہا، اور وہ برکتیں اور وہ رحمتیں سمجھ میں نہیں آئی جو پہلے ہوتی تھی. نعمت کی قدر بعد میں ہی ہوتی ہے بعد زوال ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ بنایا. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے تراویح کے اس عمل کو جماعت کے ساتھ جاری فرما کر قرآن کریم کے حفاظت کا ایک ذریعہ حفاظ کے ذریعے بنایا. اصل حفاظت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ہم لوگوں کو ذریعہ اور تابع کے طور پر اللہ پاک نے حافظ ہونے کی شکل میں بنایا، اور قرآن کریم سینوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے. خیر، تو عبادتیں زیادہ مقدر ماننا یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح خلط ملط کر دیا، اس لیے ہمارے علماء مفسرین زیادہ عبادتوں کو خلط ملط ماننا مناسب نہیں سمجھتے. اور ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، آپ کچھ بولو تو دوسری چیزیں بھی اس سے سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. تو عربی زبان تو بلسان عربی مبین اور فصیح و بلیغ زبان، جس کے مقدرات اور جس کے ایک لفظ کے اندر کتنی پوشیدگیاں ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. آگے اس کے بعد وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف میرا لوٹنا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ متاب، الیہ توبتی، میرا توبہ کرنا میرا رجوع ہونا اسی کی طرف ہے. تو متاب مصدر ہے، توبتی کے مفہوم کو ادا کرنا ہے، مرجعی. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے، یئس ییأس کا ایک معنی نا امید ہونے کا بھی آتا ہے. اس جگہ پر کوئی اس کا ترجمہ اس طرح کرنے جائیں اور افلم ییأس الذین آمنوا اس کا مفہوم کچھ اور سمجھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر سورہ رعد میں جب یہاں افلم ییأس الذین آمنوا آیا تو لم ییأس کا معنی نا امید ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں افلم ییأس ای لم یتبین واضح ہونا ہے. تو لم ییأس لم یتبین، ایمان والوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ اگر اللہ پاک چاہتے تو سب انسانوں کو ہدایت دیتے. تو افلم ییأس الذین آمنوا، ایمان والے اس بات سے ایمان والوں کے سامنے وضاحت نہیں آئی. کبھی کبھار کسی آیت کا کوئی لفظ اس مفہوم میں اور اس معنی میں ادا نہیں ہوتا ہے جو عام متن لوگ سمجھ، اس لیے اس قسم کی جگہ پر تفسیر کرنا ضروری ہوتا ہے. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی جلالین میں اس قسم کی جو عبارت ہوتی ہے تو وہاں وضاحت کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر کے اندر مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے، علماء کے، تابعین کے، صحابہ کے اقوال نقل کرتے ہوئے آیت کے معانی اور مفاہیم کو واضح کرتے ہیں. آگے لفظ ہے قاریۃ، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ. مکہ کے مشرکین کے متعلق کہا جا رہا ہے ولا یزال الذین کفروا، یہ کافر ہمیشہ اس حال میں رہتے ہیں کہ تصیبہم بما صنعوا، ان کے کرتوت، ان کے بد عمل کے سبب سے اللہ پاک کی طرف سے کوئی ڈانٹنے والی چیز. قاریۃ، القاریۃ مل قاریہ، قرأ یقرأ، کھٹکھٹانا، دھندنانا، مہلک بیماری، سخت مصیبت، یہ سارے معانی ہوتے ہیں، اس لیے داہیتن سے اس کی تفسیر فرمائی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین کے لیے کہ برابر ہر سال اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ جس کے مقدر میں ہدایت دیتے ہیں ان آزمائشوں سے وہ حضرات متوجہ ہوتے ہیں، اور جن کے لیے نہیں ہوتے آزمائش بھی ان کے لیے کفر کا سبب بنتی ہے. آپ سن چکے ہیں قوم فرعون کے متعلق کتنے عذاب آئے، طوفان والجراد والقمل والضفادع. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب مصیبت ٹل گئی تو وہی بات ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس کو فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہیں دوبارہ واپس کریں تب بھی تم دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد بھی وہی کرو گے. اگرچہ ہم واپس بھیجنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر بھیجتے تب بھی تم یہی کرتے. اس لیے جو موت کے وقت تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں چھوڑ دو، پھر ہم دوبارہ دنیا کی طرف جائیں اور اچھے اعمال کریں، پھر دنیا میں جا کر وہی کرو گے. آگے اس کے بعد ہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اللہ پاک فرماتے میں کافروں کو املا ڈھیل دینا. املیت اطلت من الملی والملاوت ومنه ملیا ويقال للواسع الطويل من الارض ملأ من الارض. سب کا معنی مہلت دینا، ڈھیل دینا.
آگے ہے املیتو ای اطلتو، کسی کو میں مہلت دیتا ہوں، طول مہلت کے اندر زیادہ ایام دیتا ہوں. اسی طرح ملیہ اور ملاوت ملیہ سب کا مفہوم ہے، قرآن میں ایک جگہ پر ہے وہجرنی ملیہ، یہ چھوڑ دینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں فاملیت سے اطلتو، اور پھر اس کے بعد ومنہ ملیہ. آیت کریمہ اس سے پہلے آ چکی ہے. للواسع طویل من الارض، لمبی زمین کو کہا جاتا ہے بلعم من الارض. تو ملیہ سورہ مریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ ملیہ فرمایا، آگے آ رہی ہے سورت وہ بھی. اچھا آگے اس کے بعد ہے لفظ اشق، ولعذاب الآخرۃ اشق، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، مشقت والا ہے، دشوار ہے، اسی کو فرمایا. آگے اس کے بعد من المشقت معقب، آپ سن چکے ہیں معقبات من اللیل، تو معقب اس کا معنی یہی ہے. آیت کریمہ میں اس کی تشریح فرمائی سورہ رعد میں مغیر لا معقب لحکم، اللہ کے حکم کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو فرمایا معقب. آگے اس کے بعد فرمایا مجاہد نے متجاورات طیبها وخبیثها السباق، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے سباق خبیث کی وضاحت ہے. تو طیبها اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اسی کو فرماتے ہیں متجاورات، کچھ اچھی زمینیں ہیں، کچھ گوار زمینیں ہیں، میٹھی ہے، شیریں ہے، وہاں اچھی پیداوار ہوتی ہے، اور کچھ اس کے بعد خبیث ہے، شور زمین ہے. سباق کا معنی کھارا علاقہ، کہیں پانی کا علاقہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں گجراتی میں اس کو بولتے ہیں جھاگیا، جس کے اندر پانی جم جائے، اور کچھ اونچے ہوتے ہیں اور جس کے اندر پانی رہتا ہی نہ ہو، یہ بھی مناسب نہیں. اور کچھ وہ ہے جو پانی کو جذب بھی کرتے ہیں ضرورت کے بقدر، اور باقی دوسرا اتر جاتا ہے. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پانیوں میں یہ حال ہے اور کھیتیوں میں یہ حال ہے. یہی حال اللہ کی مثال آ چکی ہے، انسانوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے کے حال فرمایا ہے. آگے اس کے بعد سنوان وغیر سنوان، یہ آیت کریمہ میں آیا ہے. نخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد، ایک ہی پانی سے کھجور، دو کھجوریں ہو یا دو سے زیادہ ہو، ایک جڑ سے نکلی ہو، انہیں سنوان کہتے ہیں. اور ایک ہی تنا اور ایک ہی جڑ سے نکلا ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے غیر سنوان. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، درخت ہے، اس کا پھل، شاخیں، سب ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے سیراب، لیکن اس کے باوجود ان کے ذائقے میں فرق، خود پھلوں میں بھی فرق آپس میں، اور ایک درخت کے اندر بھی الگ الگ چیزیں ہیں. درخت کی چھال ہے، درخت کا لکڑا ہے، درخت کا پتا ہے، اس کا پھل کچی شکل کے اندر ہے، پکی شکل میں ہے، سب کے اندر الگ الگ. اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے کھجور کے ان درختوں کے اندر ہماری طرف سے فرق ہے، جبکہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے، اس کے باوجود اب تو اور زیادہ ہو گیا. ابھی آیا تھا اخبار میں، ایک صاحب نے 18 قسم کے قلم لگائے، اور ایک ہی درخت کے اندر 18 قسم کی آم الگ الگ اس کے نکلتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کئی اس طرح کی چیزیں فرماتے ہیں کہ ہم پھلوں کے اندر، پھول کے اندر، اور ایک ہی درخت کے اوپر الگ الگ چیزیں کرنے والے. ایک ہی درخت کے اوپر ہوتا ہے شاندار پھل ہوتا ہے اور ایک بگڑا ہوا ہوتا ہے. ایک ہی باپ کی اولاد میں ایک نیک اور دیندار ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس طریقے سے انسانوں کے اندر ہم نے یہ تقسیم کی. باپ آدم ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جڑ اور اصل کے ایک ہونے کے باوجود اولاد آدم میں فرق ہے. اس کو فرمایا بماء واحد، ایک ہی پانی ہے. یہ کون فرق کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی. کصالح بنی آدم و خبیثہم ابوہم واحد، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے، ایک نیک ہے اور ایک برا ہے. آگے السحاب الثقال، آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا السحاب الثقال، آیت کریمہ میں وینشئ السحاب الثقال، اور ہم وینشئ، اور ہم پیدا کرتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں السحاب الثقال، بھاری بوجھل بادلوں کو. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. دیکھ رہے تھے بارش کے دنوں میں کبھی گرج بھی ہوتی تھی، کرج بھی ہوتی تھی، بجلیاں بھی چمک رہی تھی، اور بادل ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے. الذی فیہ الماء، ثقال بوجھل بادل. ایک تو خشک بادل ہوتے ہیں جس میں کچھ نہیں، اور ایک وہ بادل ہوتے ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لواقف. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اللہ پاک کے حکم سے پانی کے اندر اللہ پاک نے فرمائی. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. آگے اس کے بعد فرمایا
کباسطی کفیہ، تیسری مرتبہ یہ آیت آئی کباسطی کفیہ یدعو الماء بلسانہ، پانی کو اپنی زبان سے مانگ رہا ہے، ویشیر الیہ بیدہ، اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہا ہے لیکن پانی بہت دور ہے یا ہے ہی نہیں، اس کو پانی نظر آ رہا ہے، فلا یأتیہ ابدا، وہ اس پانی تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ بیچارے کے وہاں پہنچنے کی شکلیں ہی نہیں ہیں۔ بس اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں فرمایا سالت اودیۃ بقدرها، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی آسمان سے نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو نالے ندی نالے وغیرہ بھر گئے، اپنی اپنی مقدار سے بہنے لگے۔ وادی کا نچلا حصہ، اندرونی حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بطن وادی، اودیۃ بقدرها۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونچی جگہ ہوتی ہیں وہاں سے پانی اتر جاتا ہے، اور نیچی جگہیں ہوتی ہیں پانی اپنی جگہ وہاں پکڑ لیتا ہے، تو یہ وادیاں اسی کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ کا کھلا علاقہ، تو وہاں پانی اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، اوپر سے اتر جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بس اللہ پاک کا نظام بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تملؤ بطن الوادی۔ سورہ رات چھوٹی سی صورت ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی چیزیں ذکر فرمائی کہ انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور خود مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ متضاد چیزوں کو پیش فرمایا، 32 کے قریب متضاد چیزوں کو اللہ پاک نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر ذکر کیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، ایک صاحب نحو کے اندر کامل ہے اور تفسیر میں کامل نہیں ہے، حدیث میں کامل ہے تفسیر کے اندر کم ہے، انسانی اعتبار سے اور انسانی علوم کے اعتبار سے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ انسانی طاقت کے اعتبار سے بھی ایک چیز کو جانتا ہے اور دوسرے اعتبار سے کمزور ہے، علم کے اعتبار سے ہے تو بدن کی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ یہ اس طریقے سے انسانوں میں کوئی ایک چیز ہے تو اس کے مقابلے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی متضاد صفات والی ہے، یہ متضاد صفات مکمل کنٹرول کو کہا جاتا ہے، ورنہ جو ایک ہی صفت پر مالک ہو اس کے علاوہ پر نہ ہو تو یہ کمزوری ہوتی ہے۔ یہی ایک مسئلہ چلا تھا حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے امکان کذب کا۔ اب پوچھ لیا کسی نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی جھوٹ بول سکتی ہے یعنی، اب نعوذ باللہ کذب کی نسبت اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف کسی طرح تصور بھی اس کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سائل کا سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کی ذات عالی کذب پر قادر ہے یعنی ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن تو آپ جانتے ہیں ممکن الوجود، واجب الوجود اور ممتنع الوجود منطق میں پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے اس کا امکان ہے کہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولے؟ اب دو باتیں ہیں، جھوٹ کی نسبت اللہ پاک کی طرف امکانی شکل میں کرنا یہ بھی اس کے اوپر عیب لگانا ہے، لیکن دوسری طرف اگر یہ کہیں کہ اللہ پاک جھوٹ پر قادر نہیں ہے تو عدم قدرت کسی بھی چیز پر چاہے اچھی ہو بری ہو، اللہ پاک کی عدم قدرت یہ نقص اور عیب ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر اسی قسم کے سوال کا حضرت نے جواب دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے کذب کے امکان کا جواز پیش کیا، اور وہ اسی نسبت سے پیش کیا کہ اگر نفی کریں تو ایک چیز کی نفی اللہ پاک سے ہوئی، اور اللہ پاک کی ذات عالی وہ تو خیر ہی خیر اس کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن مخلوق میں چونکہ اس نے شر بھی پیدا کیا تو اس کے ساتھ شر بھی لگا ہوا ہے، اس لیے صدق ہے تو کذب بھی ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی متضاد صفات کی مالک، یہ سورہ رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ دیکھ رہے ہیں سب آیتوں میں جب کسی ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ خیر تملؤ بطن الوادی، تو سالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبد الراویہ، اس سے پہلے آ چکا ہے، آگے دیکھیں زبد السیل سیلاب کے اندر خبث الحدید والحلیہ، دو مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، او متاع زبد مثل، پانی کے اندر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اوپر جھاگ آ جاتی ہے اور اندر کی موٹی مونگے وغیرہ نیچے ہوتے ہیں، اس طریقے سے جب آگ کے اوپر آپ سونے چاندی کے برتنوں کو تپائیں گے، سونے چاندی کے زیورات کو تپائیں گے تو اصلی جو چیز ہوگی وہ باقی رہے گی، اور جو دوسرا کچرا ہوگا وہ آگ کی تپش کی بنیاد پر، گیس کی تپش کی بنیاد کے اوپر وہ جھڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا زبد السیل میں بھی یہی ہوتا ہے، اور متاع زبد مثل، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حلیۃ اس کے اندر بھی زیورات میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو بتلانا ہے کسی چیز کی اصل ایک ہے اور زائد حصہ اور ہے، کھوٹ وغیرہ اور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دونوں کو الگ کر دیتے ہیں،
پانی میں آگ پر گرم کرتے ہوئے جھاگ کی شکل نمودار ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے زیورات کے اندر بھی اس طرح کی شکل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت شاندار مثال لے کر سمجھایا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر کے آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ مؤنث اٹھاتی ہے، کل انثى، انسانوں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، درندوں میں ہو، کل انثى میں یہ سب آ گئے۔ وما تغيض الارحام، اور رحم جس کو سکرتا ہے، کم کرتا ہے۔ رحم میں کیا ہے؟ رحم دانی کے اندر بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے، کوئی دوسری چیز آ چکی ہے اندر اور چربی وغیرہ بڑھ چکی ہے، اور انسان عورت یہ سمجھے کہ حمل رہ گیا ہے، یا اور کوئی دوسری کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ وما تغيض الارحام، اور رحم کے اندر کمی کا ہونا، رات دن دیکھ رہے ہیں آپ، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد اسقاط حمل ہو جائے، یہ پہلے سے ہی گر جانا، کبھی مکمل ہو اس سے پہلے، کبھی زیادہ دن چڑھ جائے، یہ سب نظام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، انسانی طاقت نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا ولوغ ہو گیا، چپک گیا، وہ اس کا دونوں کا مادہ منویہ، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے نہ ماں کو معلوم، نہ باپ کو معلوم، نہ دنیا کی کسی فیکٹری والوں کو، اور نہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے دوربین اور خوردبین والوں کو معلوم ہو۔ اسی بنیاد پر ایک صاحب ایمان لے آئے، انہوں نے جب قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ الذی خلقکم، یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا، من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اسی طرح فکسونا العظام لحما، 18ویں پارے میں ان آیتوں کو پڑھ کر انہوں نے سائنسی ریسرچ کیا، اور ریسرچ کے اندر ان کو وہی تحقیق معلوم ہوئی جیسے خود سعودی والوں نے بھی کیا تھا، کہ عبدالعزیز یونیورسٹی کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں کو بلایا گیا اور ان آیتوں کے انگلش ترجمے دیے گئے، اور یہ بتلایا کہ قرآن کریم نے بچے کی تخلیق کے سلسلے میں یہ مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے، آیا بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ان مراحل سے کس کس طریقے سے گزرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو واضح کرنے کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے علماء اور ڈاکٹران نے یوروپ کے ماہرین کو بلایا، اور ان کے پاس یہ پیپر دے کر ان کے پاس کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل 100%، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر موریس بکائی صاحب نے بھی اس کو اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے، جس کو گجراتی میں ہم لکھ چکے ہیں سائنس کی کتاب میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پورا نظام ماں کے پیٹ کے اندر چلتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتلایا کہ انسانی تخلیق کے یہ مراحل ہے، اور ان مرحلوں سے گزر کر بچہ فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ پاک کیسے بولتا چلتا ایک ناپاک مائع مہین سے نکلنے والا مختلف مراحل سے گزر کر اشرف المخلوقات، اور جس کے لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا کے ہر کام اجالے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق اندھیرے میں پیدا فرمائی، اور 3 اندھیریوں کے اندر ماں کی پیٹ کی، جھلی کی اور اندر کی رحمدانی کی، یہ مختلف مراحل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے اندھیرے میں، دنیا کی کوئی مشینری اور اتنی باریک مشینریاں ہو، معمولی اسٹیم سیل کے ذریعے باریک سے باریک اور لطیف سے لطیف، مہین سے مہین، یہ اتنی قیمتی چیزیں ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے۔ یہ سیل کس طرح تیار ہوتے ہیں، ایک سیل کے اندر پھر نیوکلیس کتنی مقدار میں ہوتے ہیں، یہ سب اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى، ماں کے رحم کے اندر کیا ہوتا ہے، ماں سے مراد تمام مائیں، انسان ہو، جانور ہو، پرندے چرندے سب۔ وما تغيض الارحام، اور رحم کس وقت سکڑ جاتا ہے، کم کر دیتا ہے، یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے والی آیت کریمہ اس سے پہلے روایت آ چکی ہے، مفاتیح الغیب خمس۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں بھی جاتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، بڑی پریشانی پیش آئی کہ کہاں انتقال میرا ہو، راستے میں نہ ہو جائے، یہ اس طریقے کی مدینہ کی ان کو محبت تھی، تو بے چینی تھی، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا خواب میں کہ اللہ کے رسول میری وفات کہاں ہونے والی ہے۔ تاریخی واقعات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہ 5 انگلیاں آگے کی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 5 سے کیا مراد ہے، واللہ عالم۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ امام محمد ابن سیرین کے پاس گئے اور وہاں پوچھوایا تو آپ نے فرمایا مفاتیح الغیب خمسون کی طرف اشارہ ہے، لا یعلمها الا اللہ،
اللہ پاک کے علاوہ کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. لا یعلم ما فی غد، یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں بظاہر انسان کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی جان لیتا ہو. تو لا یعلم ما فی غد الا اللہ، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. ولا یعلم ما تغیض الارحام، اور رحم جس کو سکڑتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے علاوہ. ولا یعلم متى یأتی المطر احد الا اللہ، اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ بارش کو بھی کوئی نہیں جانتا کب ہونے والی ہے. ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ میری موت کہاں پر آئے گی. ولا یعلم متى تقوم الساعة. ایک صاحب انگلینڈ کے ہیں، یہاں پر انتقال ہوا، وہاں انہوں کی صاحبزادے نے ان کی فیملی کے لیے پوری ایک جگہ روک لی ہے بڑی مہنگی، اور اس کے اندر والد محترم کے لیے انہوں نے جگہ تیار رکھی تھی کہ اس جگہ پر والد صاحب کی تدفین ہوگی اور باقی دوسرے رشتہ دار، وہ سب تو وہاں، اور ان کا یہاں انتقال ہو گیا. اور عجیب و غریب شام کو یہاں آئے اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، اور صبح میں نیند سے اٹھے ہی نہیں. شام کو یہیں آئے تو کچھ چیزیں کھائی بھی یہاں. تو عجیب و غریب اس طریقے کے معاملات اللہ پاک کے ہوتے ہیں، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں مرنے والا ہے. اور ولا یعلم متى تقوم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے. مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اللہ پاک نے اپنے خزانہ میں ہی رکھے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی سائنس کا یہ کہنا ہے کہ زلزلہ کب آئے گا، اس کے آنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی آج تک سائنس نے کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں کی جس سے معلوم ہو سکے کہ زلزلے کے زون متعین کیے کہ فلاں علاقے میں زلزلہ. لیکن ابھی کل کے اخبار میں مذاق میں آیا کہ پہلے جنوبی گجرات کے اندر بارش زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ وغیرہ میں 10-15 انچ اگر بارش ہو گئی تو بہت زیادہ، لیکن 10-15 انچ تو ابھی وہاں ایک دن میں ہی میٹنگ ہو گیا، اتنی فاسٹ چلی ہو. تو اب نظام میں لوگ کہنے لگے کہ کچھ کے علاقے کے اندر اب چاول کی کاشت کرنی ہوگی، اور جنوبی گجرات کے اندر اب باری آئے گی کھجور وغیرہ کی جو کم بارش سے پک جاتے ہیں. تو یہاں بارش کم ہوئی، اتنی کم تو نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہاں بہت زیادہ ہو گئی اور یہاں جتنی ہوتی تھی اس سے یہاں کم ہوئی. یہ سب اللہ پاک کا نظام ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. ولا یعلم متى یأتی المطر، اور ولا یعلم متى تقوم الساعة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ روایت پیش کر چکے ہیں. آگے دیکھیے سورہ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آتے ہیں. لیکن نام سے یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ انہی کا قصہ پورا وہاں ہو. کچھ چیزیں ہو، کچھ صورتیں وہ ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو ذکر کیا گیا. لیکن خیر پھر بھی یہاں پر ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی دوسری صورتوں میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجمالاً واقع کچھ نہ کچھ ذکر کیے ہیں. پہلا یہ قال ابن عباس ہادن داعین. اب یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہادن. اب یہ آیت تو لکل قوم ہاد ہے اور یہ سورہ رعد کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کاتب حضرات ہی کی طرف نسبت ہوتی ہے، ان سے یہ ہو چکا ہو اور انہوں نے سورہ رعد کی صورت کو یہاں اس آیت کو یہاں لکھ دیا ہو، ورنہ اس آیت کا تعلق تو اگلی صورت سے ہی تھا. آگے اس کے بعد وقال مجاہد سدید قیح ویسقى من ماء سدید، اور ان کو کھولتا ہوا ماء سدید پیپ والا پانی پلایا جائے گا، خون والا پانی، خون اور پیپ والا پانی پلایا جائے گا قیامت کے دن. ما یسیل من لحمہ و جلدہ، قتادہ فرماتے کہ انسانی گوشت اور انسانی چمڑی میں سے جو کچھ جھڑتا رہتا ہے پانی کی شکل میں ان کو پلایا جائے گا. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ انسانی جسم بنا کر اس کے اوپر چمڑی کا ایک پردہ ڈال دیا، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان زخمی ہوتا ہے تو کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے، اوپر کی چمڑی نکل جاتی ہے، اندر کا گوشت نظر آتا ہے تو انسان بدنما. یہ اللہ پاک کا احسان ہے. فی احسنی تقویم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کی شاندار اس کے اوپر چمڑی ڈال دی، لیکن اسی میں سے کچھ نہ کچھ جھڑتا رہتا ہے. آپ رات دن دیکھتے ہیں جب کبھی کوئی چیز لگ جاتی ہے، پھوڑا پھنسا ہوتا ہے تو انسان کیا پریشان ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو اپنے خون اور پیپ میں سے یہ سب چیزیں پینی پڑے گی. اللہ حفاظت فرمائے. آگے ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سورہ ابراہیم میں ذکر فرمایا اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ایادی اللہ عندکم و ایام، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ایام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عیدی انعامات ہے تمہارے اوپر، احسانات ہے، ان احسانات اور انعامات کے سلسلے میں اشارہ فرمایا جا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایادی اللہ تبارک تعالیٰ، عیدی کی جمع اللہ پاک کے انعامات اور احسانات، ید سے وہ بھی مراد ہوتے ہیں.
وقال مجاہد من کل ما سألتموہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ پاک نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہیں وہ چیز عطا فرمائی من کل ما سألتموہ، وہ تمام چیزیں جو تم نے اللہ سے مانگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر ما سألتموہ ای ما رغبتم، جس کی طرف تم نے رغبت کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رات دن انسانوں کو دل میں خیال آتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سے غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں، کبھی دیر سے، کبھی جلدی، کبھی بغیر مانگے اللہ پاک دے دیتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ یلتمسون لہا عوجا، اچھا آگے اس کے بعد ہے تو یہ تو ہوا یبغونہا عوجا، وہ لوگ اس کے اندر ٹیڑھاپن چاہتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین اسلام کے اندر وہ ٹیڑھاپن چاہتے ہیں، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی آخرت پر جو لوگ محبوب کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صرف ایک تو یہ کہ آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دینا، یہ تو ہے ہی برا، لیکن وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اس سے زیادہ برا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، جب لوگوں کو روک رہے ہیں تو روکنے کے لیے نتیجتاً یبغونہا عوجا تلاش کرنا ہی پڑے گا، دین اسلام میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھاپن ان کی طرف سے نکالنے کی، جبکہ کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، لیکن لا ریب فیہ پہلے ہی دن فرما دیا، تو یلتمسون لہا عوجا، تلاش کرتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ہے نہیں، اپنی طرف سے محنت صرف کر کے نکالنا پڑتا ہے، اور پھر وہ نکالنے کے اندر مستشرقین کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں مستشرقین نے عجیب و غریب اشکالات اور اعتراضات کیے، ہمارے علماء نے الحمدللہ ان سب کے جوابات دیے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں کہیں کہیں قرآن کریم کی وضاحت کے سلسلے کے اندر گڑبڑی کی تو اس پر بھی مستقل عربی میں کتاب آ چکی ہے، اردو میں بھی کئی کتابیں مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں آ چکی ہے۔ نسخ کے سلسلے میں تدوین قرآن کے مرحلے پر جو اشکالات ہے، دفاع قرات آپ کو ایک نام دے بھی چکا ہوں، اگرچہ وہ اصل کتاب تو دوسرے مقصد کے لیے ہے، لیکن کہیں کہیں مستشرقین کے اعتراضات، مولانا تقی صاحب نے بھی ان کے اعتراضات کے جواب دیے، علامہ شبلی نے، اور اسی طریقے سے ندوۃ المصنفین سے کئی اور علماء کرام نے مستشرقین پر کتابیں شائع کی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مستشرقین پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، بلکہ ماشاءاللہ کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں آپ نے ذکر کی ہے۔ تو یبغونہا عوجا، یہ یبغون قرآن بتلا رہا ہے کہ ہے نہیں، یہ اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں نعوذ باللہ قرآن میں ٹیڑھاپن تلاش کرنے کے لیے، اور پھر ادھر ادھر اسی کو وحید الدین خان صاحب کے جملے سے میں نے تعبیر کیا، معمولی واقعے کو غیر معمولی استدلال کرنا، چھوٹا سا واقعہ ہے اس سے اتنا دور جانا اور کسی نہ کسی طریقے سے اشکال اور اعتراض کرنا۔ اس سے پہلے شاید آپ کو کہہ چکا ہوں یبغونہا عوجا، مستشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم کے اندر جو حضرت حامان کا جو ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون کے ساتھ حامان، تو حامان نام کی کوئی شخصیت مصری تاریخ میں نہیں ملتی ہے، اس لیے نعوذ باللہ یہ قرآن کریم نے کہاں سے حامان کا لفظ لیا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ قرآن پر تاریخی اشکال اور اعتراض کیا۔ اللہ پاک نے مورث بوکائی صاحب کو، جن کو بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی بھی توفیق دی، لیکن اس سے پہلے ان کے پاس یہ مسئلہ آیا تو یہ گئے ہیروگرافی، یہ جو زبان ہوتی ہے پرانی، آج سے 2000-3000 سال پرانی جو زبانیں تھی، یہ جو پرانی زبانیں ہیں اس کے کچھ ماہرین آج کل اس کو سیکھتے ہیں تاکہ کوئی کتبہ کہیں سے ملا، کوئی برتن ملا تو بتلا سکے کہ یہ فلانے زمانے کا ہے، ہماری طرح نہیں کہیں سے بھی کوئی چیز نکلی تو کہہ دیا کہ 800 سال پرانی ہے، 900 سال پرانی، اب یہ جھوٹ نہیں چلتا ہے۔ آج کل ایسی مشینریاں ایجاد ہوئی ہے اور ایسی تحقیقاتی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کہ جس سے چیزوں کے متعلق اقرب الی الفہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے کہ 100%، اس لیے کہ انسانی علوم ہے، لیکن یہ کہ یہ لوگ آج کل اس طرح کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر مورث بوکائی صاحب گئے اس پرانی مصری زبان جاننے والے ایک آدمی کے پاس، اس کا ماہر تھا اور وہ بھی عیسائی تھا۔ یہ لوگ یہودی اور عیسائی اس قسم کے علوم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے جو کہنا ہو، کیونکہ ڈگریاں بھی پاس کر لیتے ہیں، اس لیے دنیا کو مرعوب کرتے ہیں، حالانکہ ساری ان کی بنیاد ہی کچی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ مورث صاحب ان کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ میرے پاس ایک عربی کی کتاب آئی ہے 1500 سال پرانی، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم ہے، یہ کہا کہ میرے پاس ایک عربی کی بکس ہے اور اس کے اندر لفظ مصر کی تاریخ کے سلسلے میں حامان لفظ ہے، تو ذرا اس کی تحقیق کرو، حامان کا کیا مطلب اور کیا مفہوم نکلتا ہے۔ اس نے ہیلوگرافی والے نے تحقیق کی اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ حامان یہ مصری زبان میں اس وقت فلانے سال میں، یعنی اتنے سال پہلے، اس کے لیے یہ لفظ جو بولا جاتا تھا یہ کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم ہوتا ہے ٹھیکے دار۔
جیسے ہمارے یہاں کانٹریکٹر، مکانات تعمیر کرنے والا، تو اس نے یہ کہا کہ حامان کا معنی ہے کانٹریکٹر، نام نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائی صاحب بہت خوش ہو گئے، اس لیے کہ قرآن نے بھی یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ حامان تو میرے لیے مکان تعمیر کر، بڑا محل تعمیر کر، تاکہ میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں۔ خیر، تو ڈاکٹر مورس صاحب کو خوشی ہوئی، پھر انہوں نے اس پر پورا کلام کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں قرآن کی صداقت کے لیے اللہ پاک نے مصری کو، قرآن علوم والے کو تیار کیا، لیکن مولانا تقی صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، قصے کو ذکر نہیں فرمایا، دوسری جگہ ہو سکتا ہے میں نے جہاں پڑھا، لیکن بہت سی اچھی اچھی چیزیں حضرت مولانا تقی صاحب نے علوم القرآن کے اندر اس سلسلے کی جمع کی ہے، اور بھی دوسرے حضرات نے بھی کام کیا ہے۔ تو عصر حاضر میں اس طرح کی تحقیقات ہوتی رہتی ہے۔ تو یبغونہا عوجا، رات دن لگے ہوئے ہیں یبغونہا عوجا میں، تو اللہ کے بندے بھی ایسے لگے ہیں جو اس عوج کو دور کرتے ہیں، اور عوج کو ایک تو دور کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں وہ تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن آج کل کے اذہان چکے ہیں قرآن کی دلیل قرآن سے نہیں مانتے ہیں، ایسوں کو سائنس کی اس قسم کی دلیلیں بتلائی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس کی دلیل بڑی ہے قرآن کی دلیل سے، لیکن چونکہ یہ ٹیڑے ہیں، اللہ پاک نے مثال قرآن میں کیوں ذکر فرمائی؟ اسی لیے کہ وہ قرآن کریم کے معانی اور بلاغت اور علوم کے پیچھے علوم کو نہیں سمجھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے مثالیں دی، زبر الرابیہ والی ابھی آئی، اور اس طرح کی کئی مثالیں قرآن کریم میں ہیں، 80 سے اوپر مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ تو یہ مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمائی، یہاں پر بھی یہ ہے۔ خیر، تو اب اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے تأذن کا معنی اعلن، اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح فرمائی گئی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو اگلا قصہ آ رہا تھا اسی کے ضمن میں پھر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اذن ای اعلن، جیسے خود وَأَذِّن فِي النَّاسِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا، اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے اطلاع دی۔ ردوا ایدیہم فی افواہہم، یہ بھی ایک تعبیر ہے، ردوا ایدیہم فی افواہہم، کفوا عما امروا بہ، جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز سے رکتے ہیں۔ یہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اسی طریقے سے جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، جب ان لوگوں کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹائے، ردوا ایدیہم فی افواہہم، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اس سے رکے رہے۔ اب یہ عربی محاورہ ہے، ردوا ایدیہم فی افواہہم، کسی کی بات نہ ماننا ہو، کسی کی بات پر عمل نہ کرنا ہو تو اس طرح، جیسے دوسری جگہ میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کی وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال دیتے ہیں، عضو کاٹتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ایک مثال ذکر فرمائی۔ آگے اس کے بعد مقامی حیث یقیمہ اللہ بین یدیہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، پیغمبروں کے منہ پر لوٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی کچھ حضرات نے جملہ کہا، یعنی نبیوں نے ان کو جو اللہ کی نعمتیں ذکر کی اس کو وہ ٹھکراتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ مفہوم بھی کچھ حضرات نے لیا، اور یہ بھی کہ ردوا ایدیہم فی افواہہم، بات کا انکار کر دیا۔ مقامی اس سے پہلے آ چکا ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید حیث یقیمہ اللہ بین یدیہ، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ من ورائہ جہنم، یہ بھی آیت کریمہ میں موجود ہے، تو من ورائہ جہنم اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ من ورائہ ہی ہے، لیکن مراد یہاں پر آگے سے ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، سورہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، سورہ کہف کے اندر جو ذکر کیا وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک قرات ہے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ، یہاں بھی ورا قدام آگے کی طرف، وَكَانَ مِن وَرَائِهِ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ورا کا معنی کوئی پیچھے نہ سمجھے۔ اچھا آگے آیت کریمہ ہے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا،
تابعون ہے اس کا واحد، جیسے غائب واحد ہے اور اس کی جمع غیب ہے، اسی طرح تابعون کی جمع یہاں تبعون ہے، انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ خیر، تو یہ آگے آیت کریمہ ہے بمصرخکم استصرخنی استغاثنی ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ آیت کریمہ میں ہے نہ میں تمہارا مددگار نہ تم میرے مددگار۔ عرب کہتے ہیں جب کسی نے کسی سے مدد طلب کی ہو تو کہتے ہیں استصرخنی، فلاں نے مجھ سے مدد طلب کی، اور صرخ ان کا معنی چیخنا چلانا بھی ہے۔ آگے اس کے بعد ہے من الصراخ، اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ اس طریقے سے آیت کریمہ کے اندر چیخنا چلانا یہ مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ آگے آیت کریمہ میں ہے ولا خلال، سن چکے ہیں یہ آیت یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ بے کام آئے گی نہ دوستی کام آئے گی، خلت بھی کام نہیں آئے گی۔ مصدر خاللتہ خلالا، مصدر ہے یہ، اور خاللتہ خلالا، اور اسی طریقے سے ویجوز ایضا جمع خلت و خلال، خلت ان کی جمع بھی خلال ہو سکتی ہے اور مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں کئی کلمات ایسے ہیں جو ایک وزن پر آتے ہیں اور وہاں آیت کے سیاق و سباق میں مصدر کا معنی کرو تو بھی ٹھیک بیٹھتا ہے اور جمع کا معنی کرو تب بھی ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ویسے بھی مصدر کے لیے آپ سن چکے ہیں لا یذکر ولا یؤنث، واحد تثنیہ جمع سب مصدر کے اندر سب مفہوم ہوتا ہے۔ اجتثت استؤصلت، آیت کریمہ میں ہے تؤتی ہے، یہ پوری کی پوری آیت ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، نیچے آیت آ رہی ہے قبض ہے اجتثت من فوق الارض، اجتث اس کا معنی اکھیل لینا، تو یہاں پر بھی اجتثت من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، پھر آگے اللہ الذی، اور اسی کے اندر اجتثت ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، خبیث درخت جس کو اکھیل لیا گیا ہو۔ آگے اس کے بعد اسی کو ذکر کرتے ہیں باب قولہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آیت میں جو تشبیہ ہے وہ تو آپ سن چکے ہیں قرآن کریم کی تفسیر میں، اور آگے بھی آئے گی کشجرۃ طیبۃ اور کشجرۃ خبیثۃ۔ اللہ پاک نے دو درختوں سے مثال دی، ایمان کی اور کفر کی۔ ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی دی، اور ایمان والے کی مثال بھی حدیث شریف میں کھجور کے درخت کی طرح کہ اس کی ہر چیز کام آتی ہے، تو مومن بھی ہر حال میں لوگوں کو کام آئے۔ تو کشجرۃ طیبۃ، اب یہ تو ہے آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمۃ طیبۃ لا الہ الا اللہ کی مثال دی، پاک درخت کی طرح جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہے، وفرعها فی السماء، اور تؤتی اکلها کل حین، ہر موسم کے اندر وہ اپنا پھل دیتا ہے۔ یہ ایمان والے درخت کی مثال ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ چھوٹے تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مومن کے ساتھ تشبیہ والے اس درخت کو پوچھا کہ جو جس درخت کو مومن کے ساتھ تشبیہ ہے، اخبرونی بشجرۃ تشبہ او کالرجل المسلم لا یتحات ورقها ولا ولا ولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تشریح سے فرماتے ہیں اور مزید کھول کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ نے پوچھا کہ ایسا درخت بتلاؤ جس کے پتے نہیں گرتے ہیں، مسلمان اس درخت کے مشابہ ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اس درخت میں یہ برائی بھی نہیں، یہ برائی بھی نہیں، یہ برائی بھی نہیں، بلکہ اس کے اندر ساری ایمانیات، حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل وغیرہ سب ہے۔ تو تؤتی اکلها کل حین، اور وہ ہر وقت میں اپنا پھل لاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور ورأیت، لیکن ابو بکر عمر کو دیکھا کہ وہ دونوں بزرگ خاموش ہے، فکرہت ان اتکلم، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ میں بات نہ کروں۔ فلما لم یقولوا شیئا، جب ان حضرات نے کچھ نہیں کہا تو قال رسول اللہ ہی النخل، حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ راوی کو اوپر شک ہے کہ درخت کا لفظ کہا تشبہ، اور پھر اس کے بعد کالرجل المسلم کہا کہ ایک ایسا درخت جس کو مسلمان کے ساتھ تشبیہ ہے، اس بنیاد پر او کالرجل المسلم کہا۔ آگے فرمایا ہی النخلۃ، کھجور کا، فلم یقولوا شیئا، حضور نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے فلما قمنا، جب ہم لوگ مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ والد محترم، یا ابتا، ابو، ابا، ہمارے یہاں بھی جیسے بدل دیتے ہیں کلمات کو، عرب لوگ بھی ابی، ابا، ابتا، اور اب تو نیا نکلا ہے بابا،
اردو والے، تو واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخل، اللہ کی قسم میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ما منعک ان تکلم، کس چیز نے تجھے بولنے سے روکا؟ میں نے کہا کہ لم ارکم تکلمون، میں نے دیکھا کہ تم بڑے بڑے حضرات بات چیت نہیں کرتے ہو، تو فکرہت ان اتکلم، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بولوں، وَأَقُولَ شَيْئًا، یہ بولوں اور کوئی چیز کہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بول دیتے لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، تو میرے لیے اس سے اور اس سے، یعنی مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں یا اتنا بڑا بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بھی زیادہ میرے لیے افضل ہوتا، اگر تم یہ کہہ دیتے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے، چونکہ وہ عرب کے سب سے پسندیدہ مالوں میں سے ہے۔ کچھ حضرات نے روایت میں ذکر کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت نہیں ہے بلکہ اخروٹ کا درخت ہے، لیکن علماء نے اس کا انکار کیا، وہ روایت ضعیف ہے، اور اصل مراد یہاں شجرہ سے نخلا ہی ہے، اخروٹ کا درخت مراد نہیں ہے۔ اگرچہ اخروٹ کے بھی فوائد ہے، لیکن کھجور کے فوائد کے مقابلے میں اس کے فوائد کم ہے۔ دوسرا ہے کہ کھجور کی ہر چیز مستعمل ہوتی ہے، اس کی کچھ چیزیں ہی مستعمل ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے قول ثابت کے ذریعے، مراد لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ دنیا سے جب بندہ رخصت ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کو جماتے ہیں۔ عذاب قبر کے سلسلے میں ہمارے علماء نے اسی آیت کو پیش کیا ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ آگے روایت المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان کو جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، فذلک قولہ، بس یہ مومن کا کہنا یہی اس آیت کریمہ میں اس کے لیے کہا گیا کہ قول ثابت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اور آخرت میں قبر وغیرہ میں بھی اس کو جب سوال ہوگا تو یہی لا الہ الا اللہ اس کو کام آنے والا ہے۔ یہ عذاب قبر کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے، مشکات کے مصنف نے بھی اس کو اسی میں ذکر کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کی تفسیر جہاں کی ہے سورہ ابراہیم میں، وہاں آپ نے بھی اس کو عذاب قبر کے سلسلے میں تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے۔ باب قولہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، الم تر ای الم تعلم، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں تھا، رؤیت عینی نہیں تھی لیکن علمی طور پر تھی، اس لیے الم تر الم تعلم کے معنی میں۔ فقولہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اصحاب الفیل کے ساتھ جو معاملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے، یہ پہلے واقعہ پیش آیا ہے آپ سے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ پلیٹ کے سلسلے کی جو آیت میں نے اور اس کی ضمن کے اندر ایک پورا مضمون لکھا ہے پلیٹ کے متعلق، اور یہ تعاون اور یہ جو کورونا ہے، تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے پیش آیا ہے، تب بھی علم طرف فرمایا۔ ان تمام جگہ پر طرح کا معنی رؤیت کا معنی علم ہے، یعنی آپ کو علم ہونا، گویا علم ایسا ہو کہ رؤیت کی شکل میں ہو۔ علم یقینی جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی فن میں کسی علم کے اندر مکمل رات دن محنت بندہ کرتا ہے تو یہ طرح علم کے معنی میں ہو جاتا ہے، علم طرح کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور یہ علم اس کو حق الیقین اور عین الیقین کے درجے میں اتار دیتا ہے۔ آگے اس کے بعد فرمایا، یہ آیت دوسری ہے لیکن الم تر الی الذین خرجوا، آگے اس کے بعد ہے قومہم دار البوار، اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کی جگہ پر اتار دیا۔ بار یبور بورن قومم بورا، یہ بھی آیا ہے سورہ فتح میں بھی، سورہ فرقان میں قومم بورا ہے، تو بار یبور ہلاک ہونا، البوار اس کا معنی بھی ہلاکت، وہ احلوا قومہم دار البوار، اور انہوں نے اپنی قوم کو اتارا ہلاکت کی جگہ پر، ہلاکت کی جگہ میں۔ آگے اس کے بعد الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا ہم کفار اہل مکہ، کچھ یہ آیت وہ ہے، اور دوسری جو میں نے پڑھی تھی وہ اوپر والی ہے الم تر الی الذین خرجوا والی۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہاں آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی نعمت سے نوازا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو انہوں نے کفر سے بدل دیا، اور وہ جو آیت ہے وہ دوسری ہے جو کہیں میں نے پڑھی تھی وہ، تو الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو جہل وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا۔
آگے اس کے بعد ہے سورۃ الحجر. سورہ ہجر کے متعلق آپ سن ہی چکے ہیں. تبوک کے سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور مقام ہجر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. تو مدینہ منورہ کے شمال میں ہجر کا علاقہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھیجا تھا. مدین کا علاقہ بھی اوپر شمال میں ہے, وہ بھی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور یہ اس سے نیچے کا علاقہ ہے. تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ بھی آتا ہے. آگے آیت کریمہ کے متعلق ذکر فرماتے ہیں قال مجاہد صراط علی مستقیم. یہ آیت کریمہ ہے ھذا صراط علی مستقیم. صراط علی, صراط مستقیم, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن حق علی ان اراعیہ. کچھ حضرات نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ ایسا راستہ ہے کہ حق علی, میرے لیے لازمی ہے, ان اراعیہ, میں اس کی رعایت کروں, میں لوگوں کو دکھلاؤں. اور مستقیم یہ تفسیر ہے ھذا صراط علی مستقیم کی, عطف تفسیری ہوتا ہے. اس طریقے سے پہلی والی جو آیت ہوتی ہے اسی کی وضاحت بعد میں مزید کی جاتی ہے. تو ھذا صراط علی ای حق علی, اور پھر اس کے بعد فرمایا مستقیم. الحق یرجع الی اللہ وعلیہ طریقہ, حق اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے, راہ حق صراط مستقیم ہے, اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے, اور اسی حق کے اوپر چل کر آدمی اللہ تک پہنچتا ہے. اس لیے وعلیہ طریقہ فرمایا, اللہ ہی کا راستہ ہے. یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں. ابن ابی حاتم کا بھی عجیب قصہ ہوا ہے. تفسیر ابن ابی حاتم ابو حاتم رازی کے صاحبزادے ہیں, اور دونوں باپ بیٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. بلکہ ابو حاتم نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ کلمات جو ہلکی پھلکی تھوڑی لفظش ہوئی ہے, مستقل اس کو کتابی شکل میں لایا گیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے. خیر, تو یہ بھی الگ سے حیدرآباد سے چھپی ہے اور الگ سے, لیکن چھپ کر نہیں آئی ہے, نیٹ سے ہم نے نکالا ہے 8واں حصہ, جس میں ابو زرع رازی نے اور ابو حاتم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ان سے جو کچھ اغلاط ہوئی ہے اس کو ذکر کیا. لیکن جب ان اغلاط کو دیکھتے ہیں تو اغلاط میں عمومی طور پر ہلکی پھلکی غلطیاں ہیں. احناف جو اس موقع کے اوپر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں, حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کی سلسلے میں جو آپ نے کتاب لکھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم حدیث میں ان کا مقام, اس میں یہ لکھا ہے حاشیے کے اندر کہ ابو زرع رازی نے اور ابو حاتم نے ان پر اشکال کیا ہے. تو ہم نے اصل کتاب نکالی نیٹ سے, 7 حصے تو حیدرآباد سے چھپے تھے, یہ 8واں نہیں چھپا ہے اس کتاب کا. تو اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا تو ان دونوں بزرگوں نے جو چیز لکھی ہے عمومی طور پر جو اغلاط ہے وہ اتنی زیادہ, اور امام بخاری کی اس وقت عمر بھی کم تھی, خیر عمر کم ہو یا نہیں, لیکن یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ تاریخی اغلاط ہے. کوئی رجال کے سلسلے میں کتاب بھی تاریخ پڑھی ہے, لیکن بہت زیادہ یہ نہیں ہے, کبھی کنیت کے سلسلے میں کبھی نام کے سلسلے میں, مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں یا سمجھ سکتے تھے. تو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر پہلی مرتبہ تفسیر ابو حاتم چھپ کر آئی ابن ابی حاتم کی, اور ہم لوگ گئے تھے حج کے لیے, ابھی بالکل چھپ کر ہم بیٹھے تھے اور وہیں یہ اس کے باکس آئے تھے, اس نے کھولی اور کھول کر مجھے کہا کہ یہ ابھی پہلی ہی مرتبہ آئی, ابھی چھپی نہیں تھی, اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی, لیکن اس شاندار طباعت کے ساتھ نہیں ہے, یہ آپ لے جائیے, بہت اچھی تفسیر ہے. یہ بات کر رہا ہوں میں آج سے کم 20-25 سال پہلے کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو ان کی اس بات پر ہم نے لے لیا, الحمدللہ کتب خانے میں ہے وہ تفسیر بھی. تو ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا ہے اس روایت کو. آگے ہے وقال ابن عباس لعمرک, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی. اللہ پاک نے ای وربی تو فرمایا, یہ اپنی ذات کی قسم تو کھائی ہے. اس طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں اوندے گرے جا رہے ہیں. نشے سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا, اور اتنا انکار کہ نشہ چڑھ جاتا ہے. کفر کا بھی نشہ ہوتا ہے جیسے ایمان کا نشہ ہوتا ہے. ایمان کے نشے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو کہلوایا کہ جو کرنا ہو کرو. احد کے نعرے حضرت بلال حبشی نے لگائے. یہ ایمان کا جوش تھا, وہ سکر نہیں تھا, ہوش میں تھا. ہندوستان جب منقسم نہیں ہوا تھا تو رنگیلا رسول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں اور آپ کے سلسلے میں ایک صاحب نے بہت کچھ بکواس کی. دوسرے ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا. پنجاب کا قصہ ہے, مشترک پنجاب جب تھا تو اس کا کیس لڑنا تھا. محمد علی جینا صاحب اس کا کیس لڑنے کے لیے آئے. اس وقت 10,000 فیس لیتے تھے.
محمد علی جناح نے اس کے کیس میں فیس نہیں لی ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ ایک بات ہے بس تم اتنا کرنا کہ یہ کہہ دینا کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، جب میں نے اس کو مارا تو میرا بیلنس برابر نہیں تھا، تو گویا کہ تم کھپ جاؤ گے اور تمہیں سزا نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ پوری زندگی بے ہوش تھا جناح صاحب، اسی وقت ہوش میں تھا جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو ان کا سکرہ الگ ہوتا ہے، ہمارا سکرہ الگ ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ. جب مادی دنیا کا کفر اور شرک جب اپنا نشہ لاتا ہے اور اپنی کیفیت ذکر کرتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے، وہ بھی لفی سکرتہم تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا سکرہ وہ نہیں ہے، اور وہ یعمہون نہیں بلکہ یعقلون ہوتے ہیں، اس وقت مکمل فہم کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرٍ لَعَمْرُكَ یہ جملہ ذکر فرمایا، لَعَيْشُكَ آپ کی زندگی کی قسم. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے قوم منکرون. فلما جاء آل لوط المرسلون. جب حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ پاک کے فرشتے آئے آخر میں عذاب کی شکل لے کر، فقال انکم قوم منکرون. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجنبی محسوس ہو رہے ہو، اس لیے کہ انسانی شکلیں ظاہر میں تھی اور تھے فرشتے، اس لیے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھانا ہے کھانے کی طرف، مہمان تو وہی مہمان تھے. تو اس طریقے سے منکرون کا لفظ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. حضرت فعرفہم وہم لہو منکرون. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور وہم لہو منکرون، وہ نہیں پہچان سکے. تو یہاں بھی قوم منکرون. انکرہم لوط علیہ السلام نے ان سے اجنبیت محسوس کی. انکر کا معنی ہے انکار نہیں ہے. آگے اس کے بعد وقال غیرہ، ابن عباس کے علاوہ حضرات نے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کتاب معلوم. ہم نے جتنی بستیوں کو ہلاک کی ان سب کے لیے ہماری طرف سے کتاب معلوم، ایک وقت متعین لکھا ہوا تھا. ابن عباس کے علاوہ دوسرے حضرات نے یہاں اجل مدت مراد لی ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب معلوم ہے، اجل برابر ہے. لو ما تأتینا بالملائکہ، لولا یہاں لو ہے لیکن ہلا کے معنی میں ہے، ہلا میں ابارنا ہے، اور لوما میں تھوڑی تنبیہ ہے. یہاں پر لوما ہلا کے معنی میں. اس سے پہلے بھی ایک آیت آ چکی ہے جس کے اندر اس طریقے سے فرمایا، تو مفہوم کے اعتبار سے ہے. ورنہ لفظ اللہ پاک نے جب لوما فرمایا تو ہلا بھی تو فرما سکتے تھے. اس لیے جو تعبیر لولا میں ہوتی ہے، لوما میں ہوتی ہے، وہ ہلا میں نہیں تھی. اس لیے چاہے مفہوم کے اعتبار سے ہلا تأتینا ابارنے کے لیے، لیکن اصل آیت کا جملہ جب اس کو لو کو یہاں ہلا کے مفہوم میں لیا گیا، یعنی ہلا کے مفہوم کو لولا سے تعبیر کیا گیا، تو یقیناً لوما ایسے ہی نہیں ہوگا. اللہ پاک ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. لیکن علماء کرام چونکہ جو ترجمہ اور معانی بتلاتے ہیں تو ہلا کا معنی معلوم ہے، اس لیے کہہ دیا کہ یہاں لو اپنے شرط والے مفہوم میں نہیں ہے، ہلا تحزیز والے معنی میں ہے. آگے اس کے بعد فرمایا شیعون امم والاولیاء ایضا شیعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. آپ سے پہلے ہم نے فی شیعِ الاولین پچھلی جماعتوں کے اندر، امتوں کے معنی میں بھی آیا ہے، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اگلی امتوں میں. اور یہ تو ترجمہ ہوا. اور دوسرا بھی کچھ حضرات نے مراد لیا، شیعِ الاولین سے مراد یہاں اولیاء للاولیاء ایضا شیعون. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اولیاء کا معنی لیا کہ یہ بھی ہے. تو اب یہ ہو گیا کہ جن میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے دوست اور قریبی ہوتے ہیں. آپ سے پہلے گزرے لوگوں میں بھی رسول بھیجے جن میں اتفاق ہوتا تھا، ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے. یہ رسول کی صفت ہو جائے گی. آپس میں یہ رسولوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور بھی اس طریقے سے دیگر انبیاء کے نام ایک دوسرے سے ملے. حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ. تو اس طریقے سے بھی مفہوم ہے، لیکن زیادہ تر مفہوم یہی ہے امم والاولیاء ایضا شیعون. اولیاء کا معنی بھی شیعون ہوتا ہے، یعنی شیعون کا معنی اولیاء بھی ہے، اور قریب قریب ایک دوسرے سے ہو. اسی لیے تو شیعان علی، شیعان معاویہ اس وقت یہ جملہ مشہور ہو گیا، اور بعد میں پھر شیعوں نے اپنے لیے مخصوص ان کے لیے مختص ہو گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے آیت کریمہ میں وجاءہ قومہ یہرعون الیہ. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپ کی طرف آئی دوڑتی ہوئی. ہرولا یہرعون ہرعون تیزی کے ساتھ، مسرعین.
آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں یہ تو قصہ سن ہی چکے ہیں، خوبصورت بچوں کی شکل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کو یہی سمجھا کہ یہ کچھ نوجوان بچے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ للمتوسمین ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں نشانی ہے للناظرین، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ توسم وسمن، علامت اور نشانی بھی آتا ہے، اسم سمی الاسم اسمن اور سمی الاسم وسمن۔ نحوی اور بصری اور کوفہ والوں کا ہدایت النحو میں آپ سن چکے ہیں، وسمن علامت اور داغ کو بھی کہتے ہیں۔ تو للمتوسمین کا ترجمہ یہ بھی کچھ آیت کریمہ میں یہ بھی کیا گیا، للمتوسمین غور و فکر کرنے والے، اور للمتوسمین نشان لگانے والے، لیکن یہاں یہ مفہوم نہیں ہے، یہاں دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے ہیں، جو اپنی نظروں کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، مکمل طور پر گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ آگے اس کے بعد ہے سکرت، آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے سکرت، انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یہ بدماشی کر رہے تھے، انما سکرت ابصارنا، نبی جب دعوت دے رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نگاہوں کے اوپر نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، بل سکرت ابصارنا، حالانکہ بدماشی تھی، نبی کبھی کسی کے اوپر اس طرح سکر نہیں کرتے ہیں، غشیت ڈھانپ دیے گئے، مراد وہی نظر بندی کر دی گئی ہم پر۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے بروجن، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان کے اندر بروج کو نازل کیا، منازل للشمس والقمر، اور بروج سے مراد یہاں سورج اور چاند کی جو منزلیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان منزلوں کو جانتے ہیں۔ کتاب اللہ کی کئی آیتوں میں اس طرح کے مضامین ذکر کیے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا منزل وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور آسمان کو مزین کیا ہم نے دیکھنے والوں کے لیے۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا، لواقح وہ ہوائیں جو پانی کو اٹھائے ہوئے ہو، اونٹنی جو پانی والی ہوتی ہے اس کو لواقح لاقحۃ کہا جاتا ہے، تو وہ ہوا جس کے اندر پانی ہو اس یعنی بیج والی ہوا جس کو ہم بولتے ہیں، اور بارش والی، فانزلنا من السماء ماء، ہم نے ان کے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، ملاحق ملقحۃ وہی ہوائیں اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے من حمأ مسنون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ حمأۃ کی جمع ہے، مٹی کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ رگڑا گیا ہو اور سڑ گئی ہو، تھوڑے دن تک رہے، گجراتی میں گارا بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں، ہم لوگ چھوٹے تھے تو پکے مکانات نہیں ہوتے تھے دیہاتوں میں، تو عورتیں یہ دیوالی کے موقع کے اوپر مکانات کو ٹھیک ٹھاک کرتی تھی، مزین کرتی تھی، تو اسی کے اندر یہ کچھ گیہوں کے اور اس طرح گویرا بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اندر ڈال دیتے تھے، اور اس طرح کی جیسے مدینہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے پھر گھاس آئی، ہمارے یہاں وہ گھاس تو نہیں ہوتی ہے، تو یہاں کے لوگ اس طریقے کی کچھ چیزیں ڈال دیتے تھے، اور اس کے ذریعے مکانات کی دیوار بناتے تھے، اور ان دیوار میں کیچڑ کے ساتھ یہ، تو اس وقت یہ کرتی تھی کہ گارا اس کو بولتے ہیں، اور اس کو 1-2 دن تک پڑا رہنے دیتی تھی تاکہ وہ تھوڑا بدبودار ہو جائے، یہاں بدبودار کے لیے نہیں، مطلب وہ پکا ہو جائے۔ تو اسی طرح اینٹوں میں آپ دیکھتے ہیں، اینٹوں کی بتیوں میں، خیر تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ صَلْصَالٍ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہاں آیت کریمہ میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، صلصال خشک مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہونے کے بعد بجنے لگتی ہے، جیسے ہمارے یہاں عورتیں برتن لیتی ہے پانی کے مٹکے وغیرہ، اور اسی طریقے سے روٹلا پکانے کے لیے جو مٹی کی ہوتی ہے، ٹھیکڑی بولتے ہیں اس کو بھی کھنکھناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ٹوٹا ہوا کچھ نہیں ہے، خیر تو صلصال خشک مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور حمون وہ مٹی جو تھوڑی دیر پڑی رہنے کی وجہ سے، زیادہ دیر پڑی رہنے کی وجہ سے، سڑنے کی وجہ سے جس میں تغیر آ گیا ہو، اور مسنون وہ چیز جو ڈھالی گئی ہو، جو بھی بنایا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے من حمأ مسنون انسان کو بنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اس طریقے کی مٹی سے بنایا، اسی کی طرف یہاں اشارہ فرماتا ہے الطین المتغیر والمسنون المسبوب سبن، جو چیز بنائی گئی وہ، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ گھبرائیے مت، ونبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پر ایک طرف بچے کی خوشخبری بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ تمہاری طرف سے عذاب کی طرف جا رہے ہو. قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين فلا توجل، گھبرائیے مت آپ. چنانچہ گھبراہٹ دور ہو گئی تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام گفتگو کرنے لگے کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله، ہم ان کو بچا لیں گے اور ان سے متبعین جو ہے ان کو بھی بچا لیں گے. خیر تو لا توجل. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں آیا تخف، اس کا معنی کیا لا توجل کا. ان دابر هؤلاء وقضینا الیہ ذلک الامر، ہم نے فرشتوں کے واسطے سے لوط علیہ السلام کی طرف یہ حکم پہنچا دیا کہ ان دابر هؤلاء، یہ جو تمہاری قوم ہے اس کی جڑ کتنے والی ہے صبح کے وقت. تو دابر کا لفظ دبر پچھلا حصہ اور یہاں مراد اس سے جڑ ہے، مکمل ختم کر دیے جائیں گے اس کو فرمایا. آگے اس کے بعد ہے آخر الامام کل ما اہتمت واہتدت به وانہما لبی امام مبین. امام کا لفظ بھی آیا ہے، عام شاہراہ کھلی ہوئی، تو ہر وہ چیز جس کا قصد کیا جائے جس سے ہدایت لی جائے تو لبی امام مبین. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی جو شاہراہ بنائی تھی وانہما لبی امام مبین، یہ ہندوستان سے شمال میں انڈیا پاکستان اس وقت ایک ہی تھا، افغانستان بھی تھا ہندوستان کے ماتحت آگے یعنی مسلم دور حکومت کے اندر. پھر اس کے بعد اوپر کا حصہ یہ پورا جاتے ہوئے ملک شام اور شام کی طرف جاتے ہوئے اوپر شمال میں وہاں سے پھر ترکی اور اوپر کے حصے یوروپ کی طرف جاتے تھے. تو یہ شاہراہ وہ تھی جو دنیا بھر کی سب سے بڑی شاہراہ تھی، ادھر سے جانا ادھر سے آنا. اللہ پاک نے فرمایا یہ قوم وہیں قریب ہی میں آباد تھی اس علاقے کے اندر شام کے. وَإِنَّهُمَا لَبِی إِمَامٍ مُبِینٍ، یہ شاہراہ کے اوپر. آگے اس کے بعد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیحَةُ أَیْ الْہَلَکَةُ، چینخ، لیکن چینخ ہلاکت کا ذریعہ بنی تو چینخ کا ترجمہ صیحۃ کا ہلاکت سے کیا. کبھی کسی چیز کا ترجمہ لازم سے کیا جاتا ہے، کبھی نتیجے سے کیا جاتا ہے، کبھی مراد سے کیا جاتا ہے. آگے ہے باب قول اللہ من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر جو چوری چھپے سن لے فاتبعه شهاب مبین، روشن ستارہ اس کی طرف ڈالا جاتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے. حدثنا، روایت آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں حضرت سفیان علی ابن عبداللہ حضرت علی المدینی امام بخاری کے استاد، ان کے استاد حضرت سفیان کے استاد عمرو ابن دینار، اور عمرو ابن دینار اکرمہ سے روایت نقل کرتے ہیں. حدثنا سفیان تک تو حدث آیا، لیکن ان عمرو ان اکرمہ ان ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں انا 3 کا آیا، ان عمرو ان اکرمہ ان ابی ہریرہ. سفیان نے جب نقل کیا تو ان عمرو فرمایا، عمر نے جب فرمایا تو ان اکرمہ فرمایا، اکرمہ نے جب فرمایا تو ان ابی ہریرہ، اور پھر اس کے بعد یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ امام اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت نہیں فرمایا قال رسول اللہ، اس لیے یہ عبارت بڑھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ابو ہریرہ نے سنی ہے. امام بخاری اس طرح سند کو مسلسل پہنچا رہے ہیں، لیکن انا آیا اس لیے آگے بحث کریں گے انا کو دور کرنے کی. اذا قضى الله الامر في السماء، جب اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے اوپر کوئی حکم بھیجتے ہیں تو فرشتے ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، خضعانا له یا خضعانا، دونوں عبارتیں ذکر کی گئی ہے، فرما برداری کرتے ہوئے اپنے پروں کو فرفراتے ہیں جھکاتے ہوئے. کالسلسلۃ علی صفوان، جیسے کہ صاف پتھر، صفوان چکنا پتھر، اور السلسلہ زنجیر، چکنے پتھر کے اوپر جب زنجیر آپ ڈالیں گے تو معمولی سی پتلی سی چیز بھی ہوگی، پتھر چکنا ہے تو اس پر آواز آئے گی. آگے حضرت علی المدینی فرماتے ہیں وقال غیرہ صفوان، صفوان پہلے تو ہے صفوان آپ سن چکے ہیں. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب، وہیں پر یہ صفوان کا لفظ آیا ہے. یہاں حضرت علی المدینی فرماتے ہیں کہ وقال غیرہ، میں نے جو اپنے استاد حضرت سفیان سے سنا، ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے صفوان کے بجائے صفوان بھی فرمایا ہے. ینفذہم ذالک، اللہ تبارک تعالیٰ صفوان کا معنی تو چکنا پتھر، آگے اس کے بعد ہے یہ تو لفظ کو بتلایا کہ صفوان فرمایا ہے.
فا کے سکون کے ساتھ اور فا کے فتحے کے ساتھ دونوں طرح عبارت آئی ہے. ینفذہم ذالک، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر اس کو نافذ فرماتے ہیں. فإذا فزع عن قلوبہم، فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں. جب فرشتے حکم الہی سننے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، فإذا فزع عن قلوبہم، جب خوف دور ہو جاتا ہے تو قالوا، دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تو مقربین فرماتے ہیں للذی قال الحق، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سب حق ہے، بجا فرمایا، صحیح فرمایا. فرشتوں کی یہ گفتگو سننے کے لیے. اچھا آگے اس کے بعد فرمایا وہ العلی الکبیر، اللہ پر کی ذات بلند ہے، بڑی ہے. وَتَسْمَعُهَا مُسْتَسْرِقُو السَّمْعَ، کان لگانے والے، چوری سے سننے والے جنات اس کو سنتے ہیں. وہ مسترق السمع ہاکذا، اور حضرت سفیان نے یہ سننے کے لیے آنے والے جو جنات ہیں ان کی کیفیت بتلائی. واحد فوق آخر، وہ وصف سفیان بیدہ وفرج بین اصابع یدہ الیمنی نصبها بعضها فوق بعض. یہ سمجھیے چونکہ سامنے نہیں ہے آپ اس لیے نہیں سمجھ سکتے. تو انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی. اس طرح جنات اور شیاطین اوپر سننے کے لیے ایک جن کے ساتھ دوسرا جن اس طریقے سے لگ جاتا ہے. اب تو اس طرح اوپر چڑھنے والے دوڑنے والے بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت سفیان نے روایت میں اس کو نقل کیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. وفرج بین اصابع یدہ الیمنی، اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں کچھ کشادگی کی. نصب بعضها فوق بعض، اس کے بعض کو بعض کے اوپر چڑھایا. فربما ادرک الشهاب المستمع قبل ان یرمی بها الى صاحبہ فیحرقہ. اب فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا، ایک پر ایک کر کے انگلیاں رکھی، یہ تو آپ سن چکے ہیں. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بعد اوقات ایسا ہوتا کہ آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں. یہ بات سننے والوں کو اس سے پہلے اپنے نیچے والوں کو یہ بتا دیتے ہیں. یلیہ الذی هو اسفل منہ حتی یلقاها الی الارض، اس طریقے سے زمین تک پہنچ جاتی ہے، اور زمین میں جو دوسرے کاہن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اوپر والا جل جاتا ہے، نیچے والا. یہ بھی نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ چھوٹ گئی، یہ چھوٹنا مراد نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، تو جان بوجھ کر جادوگروں اور ان لوگوں کے ذریعے انسانی ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھار اچھے جاننے والے بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے بریلوی حضرات میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اس طریقے کے سننے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، تو ایک چاچا تھے اسماعیل بھائی، بہت ماشاءاللہ پکے دیوبندی تھے، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان کے والد کے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے سب سے تھے، لیکن وہ دونوں پکے موحد ہو گئے. خیر، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں آیا، تو محلے میں ہمارے 3-4 گڑھی دیوبندی تھے اس وقت، ابھی بھی یہی حال ہے، اور باقی سب بریلوی. لیکن اسماعیل بھائی کا رعب تھا تھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ تیری یہ ہمت کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے تو میرے محلے میں لوگوں کو شرک کی دعوت دینے کے لیے آیا. تو پہلے اس کو بٹھایا، اور وہ آئے اس سے پہلے ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کو کچھ مذاق پھیری، حالانکہ وہ بھی پکی ماشاءاللہ اسی خیال کی تھی. ہر جمعرات کو ننگے پیر ہبا اور اسلم پہنچنا ہوتا تھا. تو وہ چاچی نے اس کو کہا کہ میرے شوہر یعنی چچا میرے شوہر امریکہ چلے گئے ہیں اور آتے ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کے خاندان کے دوسرے افراد امریکہ تھے، ابھی بھی ہے. تو چاچی نے یہ کہا، اب اس کو پتا نہیں، اس نے یہ کہہ دیا کہ آ جائیں گے، اور اتفاق سے وہ چچا کھیت میں سے آ ہی رہے تھے محلے میں. دوسری نے کہا تیری بات بہت سچی ہے، یہ امریکہ سے آ گئے، لیکن ہاتھ میں چونکہ امریکہ والا سامان نہیں تھا، ہاتھ میں تو کھیت کا تھا. یہ ایک کیس جھوٹا ہوا، اس کا دوسرا بھی ہوا. اتنے میں اسماعیل چاچا آئے، انہوں نے کہا کہ تیری ہمت ہی کیسے ہوئی اس محلے میں آنے کی، اور یہ کر کے اس کو وہاں گاؤں کے فادر تک پہنچا دیا، اور یہ کہا کہ اب میں دیکھوں گا تو مارنے کے لیے آؤں گا. خیر، تو اللہ پاک کبھی ایسے موحد بھی پیدا کرتے ہیں. وہ بار بار مجھے مذاق میں کہتے تھے کہ مولانا اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے، تو کہیں گے کہ عبادت تو کچھ ہے نہیں، یہ تھوڑی کچھ توحید لے کر آئے. اس وقت دیوبندی بہت پختہ ہوتے تھے، ذرا بھی شرک اور کفر کی طرف اور 11ویں کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے. اب تو دیوبندی مولوی بھی کھانے چلے جاتے ہیں 11ویں بدعتیوں کو راضی کرنے کے لیے. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا، لوگ بڑے پکے ہوتے تھے. ہمارے محلے میں 2-4 ہوٹلیاں ہیں، وہی مناظرہ گاہ ہوتی تھی، 2-3 دیوبندی اور باقی دوسرے بریلوی حضرات، لیکن یہ تستے مستی ہوتے تھے محلے کے اندر بیٹھ کر، پکی توحید کی باتیں کرتے تھے. یہ محلے کی یہ ابھی بھی ہے وہ سب ہوٹلیاں،
لیکن یہ توحید والی ہوتیاں تھی کسی زمانے میں، اب بدعت والی ہو گئی. تو یہ اتنی ہمت اس وقت ہوتی تھی، اس لیے کہ جب پختہ ہوتے ہیں آدمی تو پھر کوئی بھی چیز اس کو چھڑا نہیں سکتی، اور کچے ہوتے ہیں لا الہ الا ولا الہ الا تو کچے دھاگے ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے. نعوذ باللہ آسمانی نظام میں کوئی خلل ہو اور یہ چھٹک کر چلے جائیں اور شہاب مبین کبھی ان کو لگے اور کبھی نہ لگے اور وہ چھوٹ جائیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب تقدیر الہیہ سے ہوتا ہے. جیسے آپ کو کہا ابھی کہ 2 دن کل ہی بلکہ ایکسیڈنٹ ہوا، سوشل میڈیا میں اس کی خبر آئی اور ایک چھوٹا سا بچہ بچ گیا بلسار کے پاس اور دوسرے سب مر گئے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے. اس طریقے سے جنات میں سے بھی جن کو مارنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، اور جن کو ختم نہیں کرنا ہے وہ اوپر والا نیچے والے کو، نیچے والا اس سے نیچے کو، اور پھر اخیر میں دنیا میں جو کاہن راہب بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کر پہنچا دیتے ہیں. فَيُلْقَىٰ عَلَىٰ فَمِ السَّاحِرِ، بس یہ پہنچا دی جاتی ہے جادوگر کے منہ پر. مراد یہ کہ اس تک پہنچ جاتی ہے. نجومی ہو، جادوگر ہو، کاہن کا لفظ بھی آگے آیا ہے. فَيَضْرِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ، پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. فَيُصَدَّقُ، بس اس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے. فَيَقُولُونَ، اور لوگ کہتے ہیں أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، کیا ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ فلانے دن ایسا ایسا ہوگا. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے ستاروں کے کھیل، آپ نے بھویشیہ کیوی ریتے جیسے یہ اس طریقے کی جو اخبارات میں بھی جو اس طرح کی چیزیں آتی ہے اس میں بھی ایسی گول مول چیزیں ہوتی ہے. 2004 میں جب یہ واجپئی گورنمنٹ آ گئی اس کے بعد یہ گئی تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے جلدی الیکشن کروایا. 2004 میں نجومیوں نے ان کو کہا کہ فلانی تاریخ کو آپ الیکشن رکھ دو تو آپ ہی جیت جاؤ گے، اور نتیجہ دوسرا نکلا. کانگریس آ گئی، اس کو اکثریت مل گئی اور دوسری پارٹیاں اس کے ساتھ مل گئی، اور 2004 میں کانگریس نے گورنمنٹ بنائی. تو پھر ان جادوگروں کو بلایا گیا، کاہنوں کو، اور یہ کہا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ جیت جاؤ گے. کہا کہ ہم نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ فلانے دن فلانی تاریخ کو اتنے بجے کرو. یہ بدمعاشی. اس طرح چھوٹ گئے. 1-2 باتیں سچی ملاتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دار دنیا ہے، اس لیے امتحان ہے. نعوذ باللہ، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں انتظام خداوندی میں کوئی خلل نہیں ہے. فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا. 1-2 باتیں سچی، اور وہ عام جنرل ہوتی ہے، وہ باتیں کہتے ہیں. وہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے ناموں کے ساتھ. اس لیے مومنین کو اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ایمان میں کمزوری آ جائے گی. کبھی کوئی ایک چیز ان کی مان لی، دیکھ لی، پکا یقین ہو گیا. ایک مول صاحب آئے میرے پاس اور یہ کہا کہ یہ انگلیوں کے اندر جو نشان ہے، ہر آدمی کی انگلی میں الگ الگ نشان ہے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی راز ہے. میں نے کہا راز تو ہے، لیکن وہ راز میں اور آپ اور کوئی جادوگر اور ہست ریکھا جاننے والا نہیں جانتا ہے. یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں. یہ ریکھائیں کیوں ہیں یہ بھی وہ تو نہیں جانتا ہے. اس لیے اس کے اندر جو کچھ ہر ایک کی انگلیوں میں جو اللہ پاک نے رکھا ہے، پوروں کے اندر بھی انگلیوں کے نشانات، آنکھوں کے نشانات، سب الگ الگ امتیازی چیز ہے. لیکن یہ ہر انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ تعارف کروایا. اس لیے اس کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. یہاں پر بھی یہی للکلمۃ التی سمیت من السماء، آسمان سے جو ایک سچی بات جو ان میں آئی اور 99 جھوٹ ملائی یہ آئی، اس کو وہ تو سچی ہوتی ہے. یہ دار الامتحان کے اعتبار سے. آگے اس کے بعد فرماتے اذا قضى الله الامر وزاد والکاہن. ابو ہریرہ کی دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اذا قضى الله الامر. اچھا آگے یہاں روایت دیکھ لیجیے. اب حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو. اب یہاں 2 حدثنا ہو گئے. علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان، اگلی عبارت میں بھی وہی تھا اگلی روایت میں، لیکن آگے حدثنا عمرو نہیں تھا اور یہاں حدثنا عمرو آیا. اب اس کے بعد ان اکرمۃ عن ابی ہریرہ. اچھا آگے عبارت میں اور مزید یہ بات ہو گئی کہ والکاہن، یہ عبارت میں آیا تھا فتلقى على فم الساحر. ساحر کے بجائے اس روایت میں کاہن ہے، کیونکہ یہ ساحر ہی اکیلا نہیں، یہ کاہن بھی ہے، لوگوں کو مستقبل کی خبریں بھی بتلاتا ہے. اس لیے ساحر کہا جائے کہ کاہن، دونوں ایک ہی مطلب ہے. آگے والی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ. اچھا وقال وحدثنا سفیان. علی المدینی فرماتے ہیں حدثنا سفیان، یہ تو ہو گیا حدث کے لفظ سے آیا. قال عمرو، یہ اب اضافہ ہوا. وہاں تھا ان عمرین، اور یہاں ان عمرین کے بجائے اوپر حدثنا عمرو آیا، اور یہاں پر
قال امرن آیا تو چاہے حدثنا ہو چاہے قال ہو، لیکن حدثنا آ چکا اس لیے یہی ہے کہ روایت سنی ہے، اور قال سے بھی روایت سنی ہے۔ حدثنا تو تحدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عموماً مذاکرے کی شکل میں جب کوئی روایت ذکر کی جاتی ہے تو لاتے ہیں، اور تحدیث کے طور پر باقاعدہ لائی جاتی ہے تو حدثنا سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن قال کا لفظ بھی یہی ہے کہ سفیان کو قال امرن کب ہوگا، جبکہ سفیان بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تو قال کہیں گے، اگرچہ حدثنا میں زیادہ تاکید ہے۔ سمیت اکرمۃ، اچھا یہاں یہ بھی آ گیا، ان اکرمۃ کے بجائے اب کہہ دیا کہ سمیت اکرمۃ، تو امام بخاری پر اشکال نہ ہو معن لانے کا یہ جواب دے دیا۔ پھر آگے ہے قال حدثنا ابو ہریرہ، تو سفیان نے فرمایا کہ عمرو نے فرمایا، یہ دونوں کی حاضری، اور عمرو نے فرمایا کہ میں نے اکرمہ سے سنا، اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو ہریرہ نے سنایا، لیکن یہاں بھی ابھی یہ نہیں ہے کہ قال رسول اللہ۔ اذا قضى الله الامر وقال على فم السائل، اوپر والی جو عبارت ہے وہی ہے۔ قلت لسفیان، پھر میں نے کہا، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے پوچھا، علی المدینی فرماتے ہیں کہ قال سمیت اکرمۃ سمیت ابا ہریرہ قال نعم، فرمایا کہ آپ نے جو کہا کہ سمیت اکرمۃ یہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ سمیت ابا ہریرہ یہ صحیح ہے، تو کہا جی ہاں میں نے ان کو سنا ہے۔ انت سمیت عمرن، تم نے سنا ہے، یہ امام بخاری کا کمال احتیاط ہے۔ پھر فرماتے ہیں قلت لسفیان، علی المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا ان انسانا روا ان کا عن عمرو عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ ويرفعه انه قرأ فزع۔ سفیان علی المدینی فرماتے ہیں اپنے استاد سے کہ میں نے آپ سے یہ روایت جیسے سنی ہے اس طریقے سے میں نے ایک آدمی سے سنی کہ وہ روایت آپ کے حوالے سے نقل کر رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے عن عمرو معن ان اکرمۃ ان ابی ہریرہ، سب میں معن وہ نقل کرتا ہے، لیکن پھر روایت ابو ہریرہ کے بعد ویرفعہ قال رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور انہ قرأ فزع، لیکن وہ حتی اذا فزع ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے حتی اذا فزع کے بجائے دوسری قرأت بھی ہے فرغ، مفہوم تو ایک ہی نکلتا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم جب گھبراہٹ دور ہو گئی، یا حتی اذا فرغ جب بات پوری ہو گئی مکمل ہو گئی، مفہوم دونوں کا ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا فزع سنا ہے وہ قال سفیان ھذا قرأ عمرو، سفیان فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے حضرت عمرو نے اس کو پڑھا ہے، اور فلا ادری سمعہ ھذا ام لا، بس مجھے معلوم نہیں ہے کہ سمعہ ھذا اسی طریقے سے سنا فرغ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہ قرأ فزع کے بجائے فرغ ہونا چاہیے، اس لیے کہ فزع تو ہماری قرأت ہے ہی، لیکن ان کو جو اشکال ہوا وہ فرغ پر ہوا۔ فلا ادری سمعہ ھذا ام لا، اس طرح سنا یا نہیں، نیچے اسی لیے لکھا ہے بالراء، را کے ساتھ۔ قال سفیان وہی قراءتنا، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قرأت ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم بھی ہے اور حتی اذا فرغ عن قلوبہم بھی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر یہ قرأت پڑھی جاتی ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، فرغ والی قرأت بھی ہے، لیکن ہماری قرأت حتی اذا فزع عن قلوبہم والی ہے، اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، لیکن کچھ قرأتوں میں ہے یرفع انہ فرغ، کچھ نسخوں میں یہ ہے، اس لیے یہاں پر جو فزع عبارت لکھی گئی ہے زیادہ مناسب ہے کہ فرغ ہونا چاہیے، اس لیے کہ فزع پر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جو اشکال ہے وہ تو فرغ پر ہے، اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ فرغ بیان نہیں کیا بلکہ فزع بیان کیا، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ ایک طرف فرماتے ہیں کہ ہماری قرأت فزع ہے، اور دوسری طرف فرماتے ہیں فلا ادری سمعہ ھذا ام لا، تو جب سماع کا علم نہیں ہے تو قرأت کے اندر قیاس کا دخل نہیں ہوتا، پھر انہوں نے اس کو اپنی قرأت کیسے قرار دیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لا ادری سمعہ ھذا ام لا، عمرو بن دینار کے حوالے سے کہا کہ مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ اکرمہ سے سن کر پڑھا ہے یا نہیں، اور جہاں تک قرأت کے سماع کا تعلق ہے تو سفیان نے دوسرے مشائخ سے بھی قرأت سنی ہے، اس لیے فرمایا کہ فزع ہماری قرأت ہے، اگر فرغ بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔